لیکن آپ کو توجہ ہونی چاہیے کہ میلاد اہل ہوس نہیں مناتے، بلکہ میلاد اہل ہوش مناتے ہیں۔ جسے خدا نے ہوش عطا کیا ہے وہی میلاد مناتے ہیں۔ اور یاد رکھیے میلاد ہمیشہ محبت رسول ہی میں منائی جاتی ہے، میلاد ہمیشہ عشق رسول ہی میں منائی جاتی ہے۔ جب دلوں کا کنیکشن مصطفیٰ جان رحمت سے جڑا ہوا ہوتا ہے تو لوگ میلاد مناتے ہیں۔ اور میں آپ سے کہتا ہوں اگر آپ 1 روپیہ بھی میلاد مصطفیٰ میں خرچ کر سکتے ہیں تو ضرور خرچ کرنا، کیونکہ علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میرے مولا، میرے آقا، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جس نے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں 1 درہم بھی خرچ کیا، 1 درہم خرچ کیا، وہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا۔ صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق صدیق اکبر فرماتے ہیں 1 درہم کا خرچ کرنے والا میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ ابن حجر لکھ رہے ہیں یہاں کچھ لوگوں کو اشکال پیدا ہوا، کہاں 1 درہم، کہاں صدیق اکبر کی معیت میں جنت، یعنی ان کے ساتھ جنت، تو لوگوں کو روایت پر ہی شبہ ہو گیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 1 درہم میلاد پہ خرچ کرے تو صدیق کا ساتھ جنت میں ملے۔ ہم کہتے ہیں تمہیں خدا کی قدرت پر کیا اللہ اکبر شک و شبہ پیدا ہو گیا؟ کیا تمہاری نگاہ میں وہ روایت نہیں ہے اللہ اکبر کہ خدا چھوٹے سے چھوٹے عمل پر بڑے سے بڑا انعام عطا فرماتا ہے؟ کیا لوگ وہ روایت بھول گئے کہ جب موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر کے جا رہے ہجرت کرنے کے لیے اپنے آبائی وطن، تو اپنے یوسف علیہ السلام کی وصیت یاد آتی ہے کہ جب بھی بنی اسرائیل مصر چھوڑ کر جائیں گے تو میرا لاشا بھی ساتھ لے جائیں گے۔ حضرت موسیٰ کلیم حضرت یوسف کا لاشا لے جانے کے لیے پوچھتے ہیں کہ قبر یوسف کا پتہ کس کو معلوم ہے؟ ایک بڑھیا آتی ہے، اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں، ایک بڑھیا آتی ہے اور بڑھیا آ کر کے کہتی ہے میں قبر کا پتہ جانتی ہوں لیکن ایک شرط ہے، بتاؤں گی اس وقت جب آپ مجھ سے وعدہ کریں گے کہ آپ جنت میں مجھے اپنے ساتھ لے کر کے جائیں۔ قبر یوسف کا پتہ اس وقت بتاؤں گی جب آپ وعدہ کریں کہ آپ جنت میں مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تجھے جنت ملے اتنا کافی ہے، میرے ساتھ کیوں چاہتی ہے؟ تو حضرت جبریل کو خدا نے بھیجا، موسیٰ اگر مانگ رہی ہے تو دینے میں تیرا جاتا کیا ہے، دے دے۔ اب مجھے بتاؤ قبر یوسف بتا کر جب موسیٰ کے پڑوس میں جنت مل سکتی ہے تو میلاد مصطفیٰ منا کر ابو بکر کے ساتھ جنت کیوں نہیں مل سکتی؟ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ وہ اللہ کی شان ہے، کجا نشان دہی قبر یوسف، کیا بات، اور کہاں مصطفیٰ جان رحمت کی عزت کے ڈنکے بجانا، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جب سے دنیا نے ہوش سنبھالا اور جب تک دنیا ہوش میں رہے گی اس وقت تک مصطفیٰ جان رحمت کی میلاد کے ڈنکے بجتے رہیں گے انشاءاللہ۔ لیکن بڑی بات آپ سے جو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت کل کے مقابلے میں آج میلاد مصطفیٰ منانا زیادہ ضروری، ذکر مصطفیٰ جان رحمت زیادہ ضروری، ہر عنوان سے بڑا عنوان عظمت مصطفیٰ جان رحمت، کیونکہ قرآن کا عنوان بھی یہی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی شان، ماہرہ مطہرہ سے آواز آئی
سرکار نظمی کی شکل میں آغاز سے اخیر تک قرآن نعت مصطفیٰ، آغاز سے اخیر تک قرآن نعت مصطفیٰ محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے۔ اللہ اکبر، الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک میرے مصطفیٰ کی نعت ہے، میرے آقا علیہ السلام کی نعت ہے۔ اب کیسے ہے اس پر کبھی وقت رہا تو بات کی جائے گی، لیکن آج یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کل ذکر مصطفیٰ کی جتنی ضرورت تھی، کل مصطفیٰ جان رحمت کی میلاد کی جتنی ضرورت تھی، اس سے زیادہ ضرورت آج ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ میں اپنے جوانوں کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں، دوسرے مکاتب فکر سے متعلق یا ان سے متاثر اگر احباب آئے ہیں تو میں ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں، یا گھروں میں کمروں میں بیٹھ کر انٹرنیٹ کے ذریعے سے اگر کوئی سن رہا ہے، خدا کرے میری آواز اس کے دل تک پہنچے۔ توجہ فرمائے، دو عالمی جنگیں ہو چکی ہے، تیسری عالمی جنگ کی طرف دنیا جا رہی ہے، اور ہر انسان یہ چاہتا ہے تیسری عالمی جنگ جو قوم جیتے گی، ذرا دھیان سے سنتے جانا، تیسری عالمی جنگ جو قوم جیتے گی اسی قوم کو سربلندی حاصل ہوگی، وہی قوم دنیا کی مارکیٹ کے اندر قابض رہے گی، وہی قوم دنیا کے تخت پر براجمان رہے گی، وہی قوم دنیا کا تاج اپنے سر پہ سجائے گی۔ گویا کہ تیسری عالمی جنگ کو لوگ فائنلی جنگ تصور کر رہے ہیں کہ اگر جس نے تیسری عالمی جنگ جیت لی اسی کے سر تاج ہے دنیا کی فتح کا، اسی کے پیروں کے نیچے تخت ہے کائنات کا، اسی کے ہاتھ میں جو ہے وہ چابیاں ہوگی عالمی مارکیٹ کی، اسی کے ہاتھ میں لوگوں کے عروج و زوال کے معاملات ہوں گے۔ اس طرح لوگ تصور کر رہے ہیں، اور اب تیسری عالمی جنگ کو جیتنے کے لیے ایسے ایسے ہتھیار بنائے جا چکے ہیں جس کا آپ ہم تصور نہیں کر سکتے، جس کو ہم آپ سوچ نہیں سکتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دنیا کی ہر قوم، چاہے وہ یہود ہو، چاہے وہ نصارہ ہو، چاہے وہ مشرکین ہو، چاہے وہ صائبین ہو، چاہے وہ اللہ اکبر ملحدین ہو، سب نے تیاری کر لی تیسری عالمی جنگ کی۔ اگر کوئی نہتا ہے، اگر کوئی بے ہتھیار ہے تو اس کو مسلمان کہتے ہیں، وہ کلمہ پڑھنے والی قوم، ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں۔ یہ وہ قوم ہے جو ہاتھوں میں اللہ اکبر ہتھیار رکھنے کی بجائے ہاتھوں میں تسبیحاں رکھتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ بغل میں پاپ رکھنے کی بجائے بغلوں میں قرآن رکھتی ہے، بلکہ یہ کہتا ہوں رکھتی تھی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تیسری عالمی جنگ کو جیتنے کے لیے جو لوگ بے چین اور بے قرار ہے، شروع تو کرنے کے لیے لوگ بالکل ایک پیر پہ کھڑے ہوئے ہیں اور جیتنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ جس کے پاس جتنے ہتھیار ہیں وہ اتنا جلدی سے جو ہے اجلت کر رہا ہے تیسری عالمی جنگ کے لیے، لیکن پوری دنیا کو اگر خطرہ ہے، پوری دنیا کو اگر خوف ہے تو قوم مسلم سے خوف ہے، مسلمانوں سے خوف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے بدر کی جنگ کا نقشہ ان کے سامنے موجود ہے، بدر کی جنگ کا نقشہ ان کے سامنے موجود ہے، احد کی جنگ کا نقشہ ان کے سامنے موجود ہے، خندق و خیبر کے نقشے ان کے سامنے موجود ہے۔ دنیا کے پاس ہتھیار ہے لیکن نہتے مسلمانوں سے دنیا ڈر کیوں رہی ہے، دنیا خوفزدہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ جانتے ہیں ایک طرف 1000 تھے، ایک طرف 313 تھے، 313 میں بھی سب کے ہاتھوں میں تلوار نہیں تھی۔ میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، مجھ سے بڑے بڑے اہل دانش، اہل علم، اہل تقوی، اہل خرد یہاں پر موجود ہے، آپ ان کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھنا، اور پھر انٹرنیٹ کا دور ہے، اگر میری بیان کردہ روایت میں کوئی شک ہو تو آپ گھر جا کر کے اس کو دیکھ سکتے ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ایک طرف 1000 کا لشکر ہے اور سب کے ہاتھوں میں ہتھیار، بڑے بڑے ہتھیار، اس دور کے جتنے جدید ہتھیار ہو سکتے تھے ان کے ہاتھوں میں موجود، شراب کے مٹکے ان کے پاس، ناچنے والیاں ان کے پاس، گانے والیاں ان کے پاس، ایسے طرف کے سامان ان کے پاس، رقص و سرود کی محفلوں کے سامان ان کے پاس، اور 313 نہتے ہیں، 313 نہتے ہیں، اور ان نہتوں کے پاس اللہ اکبر سواریاں بھی نہیں ہے، ایک ایک سواری پر 3 لوگ بیٹھ کر کے آئے ہیں، اور 3 کیسے بیٹھے؟ ایک ساتھ 3 نہیں بیٹھے، بلکہ کیسے باری مقرر کی گئی، اتنی دور تک یہ بیٹھے گا، اتنی دور تک وہ بیٹھے گا، اتنی دور تک وہ بیٹھے گا۔ ہر مسلمان کی سواری پر 2 مسلمان مزید مقرر ہے، 2 چلتے ہیں ساتھ میں، ایک اوپر بیٹھتا ہے، لیکن چشم فلک نے اور پشت زمین
زمین میں یہ منظر دیکھا کہ جب بدر کے قائد کو بدر کی طرف جاتا دیکھا گیا تو اس وقت میرے آقا کے پاس بھی سواری تھی اونٹنی. حضور علیہ السلام نے اور مسلمانوں سے کہا دو دو کو اپنے ساتھ شامل کر لو. تو اپنے ساتھ بھی دو لوگوں کو شامل کیا. اپنی اونٹنی پر بھی دو لوگوں کی باری لگائی, ایک مولا علی کی اور ایک مرشد ابھی مرشد کی. اللہ اکبر. جب اپنی باری ختم ہوئی حضور اترنے لگے. میں کہتا ہوں لا دنیا میں کوئی ایسا قائد, لا دنیا میں کوئی ایسا رہنما, لا دنیا میں کوئی ایسا رہبر اور کے تخت و تاج پر غاصبانہ بیٹھنے والا قائد تو ملے گا, لیکن اپنی سواری پر غلاموں کو بیٹھانے والا اگر سب سے پہلے کوئی ہے تو آمنہ کا لال عبداللہ کا در یتیم محمد رسول. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی. واہ 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 واہ. لوگ کہتے فاروق اعظم نے اپنے غلام کو اپنی سواری پہ بٹھایا. میں نے کہا سلام ہے عمر ابن خطاب کو, لیکن عمر کے سامنے کسی اور کا اسوہ بھی تو تھا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. آپ اس کو مت بھولیے. فاروق اعظم کا کردار بڑا, لیکن فاروق اعظم نے کسی کو دیکھا تھا. اللہ کے رسول نے اپنی سواری پر مولا علی مرشد ابن ابی مرشد کو مقرر کیا باری پر. جب اپنی باری ختم ہوئی حضور نیچے آئے, فرمایا علی چڑھو. علی مرتضیٰ نے کہا میرے ماں باپ پہ قربان, غلام سوار ہو آقا چلے میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں. کہا مرشد تو, کہا حضور میرے ماں باپ پہ قربان میں کیسے یہ کر سکتا ہوں. اب تیور نبوت بدلے, توجہ کرنا, چھوڑ دیں اس کو جیسا اب ویسی. سرکار کی محفلیں چھوڑیں. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. توجہ کریں, جو جہاں جیسے ویسی رہنے دے, جتنی دیر تک تھوڑی سی گفتگو سن لے. دونوں نے کہا حضور ہم یہ نہیں کر سکتے. تیور مصطفیٰ جان رحمت بدلے اور فرمایا تم دونوں نہیں بیٹھو گے؟ نہیں بیٹھیں گے. کہا تم دونوں مجھ سے زیادہ طاقتور ہو کیا؟ اللہ اللہ. تم دونوں تیور نبوت کی گفتگو تو دیکھیں, بٹھانے کے لیے غلاموں کو کس طرح اصرار ہو رہا ہے. تم دونوں مجھ سے زیادہ طاقتور ہو. گردنیں جھک گئی. آپ سے زیادہ طاقتور کون ہوگا؟ خیر سے اس وقت تک 1857 کے بعد انگریزوں کی بنائے ہوئے فرقے نہیں تھے, وہ تو رسول اللہ کے بنائے ہوئے مسلمان تھے. وہ یہ کیسے کہہ سکتے تھے کہ ہم نبی کی طرح, نبی ہماری طرح, بلکہ ان کی گردنیں تو جھک گئی. وہ جانتے تھے جس کے اشارے سے چاند ٹکڑے ہو جاتا ہے, جس کے اشارے سے چاند ٹکڑے ہو جاتا ہے, اس سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. گردنیں جھک گئی, لیکن ایک جملہ کا اپنی طاقت کو ثابت کرنے کے لیے فوراً دوسرا جملہ عاجزی کا آ گیا, تاکہ اللہ اکبر اظہار اختیار بھی ہو جائے اور پھر انکساری اور عاجزی کی انتہا بھی ہو جائے. فرمایا کیا تم دونوں زیادہ مجھ سے زیادہ طاقتور ہو؟ گردنیں جھک گئی. پھر فرمایا کیا مجھے نیکی کی ضرورت نہیں ہے؟ یا رسول اللہ آپ کی ضرورت نیکیوں کو ہے. توجہ کریں. لوگ ہم سے کہتے ہیں بدعت کی بات کرتے ہیں, میں کہتا ہوں ذمہ داری سے کر رہا ہوں. رسول اللہ فرما رہے کیا مجھے نیکی کی ضرورت نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں یا رسول اللہ آپ کی ضرورت نیکی کو ہے. کیوں؟ کیونکہ جو آپ نیکی کریں وہی تو عبادت ہو جاتی ہے. جو آپ کریں وہی عبادت ہوتی ہے, اور جو آپ چھوڑ دیں وہ عبادت نہیں ہوتی. کا کیا مطلب؟ امین القادری نے کیا بک دیا؟ میں نے کہا کیا بک دیا؟ سن, کیا قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن کہتا ہے سجدہ کرو, اللہ سے قریب ہو جاؤ. اب پتا چلا اللہ سے قریب ہونے کا سب سے آسان نصاب کون سا؟ تو کہا سجدہ. تو میں نے کہا جب سجدہ ہے تو کتنی بار کرے گا ایک رکعت میں؟ کہا کہ جب ہے اچھی چیز تو زیادہ کرنے میں کیا پرابلم ہے؟ سجدہ ہی کرو, قریب ہو جاؤ. تو اللہ کے رسول نے 2 بار کیا ایک رکعت میں. کہا نہیں میں نے 4 بار کرنا, میں نے 5 بار کرنا, کیونکہ ملنا قرب ہے. مفتی صاحب فتویٰ کیا دیں گے؟ ہر مکتبہ فکر کا مفتی فتویٰ کیا دے گا؟ اور 4-5 بار کرنے والے تیری نماز ہی نہ ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ کیوں نہیں ہوئی؟ کہ صرف 2 بار کرنے سے ہوگی. کیوں نہیں؟
جب اللہ نے کہہ دیا سجدہ کرو قریب ہو جاؤ تو پھر 2 مرتبہ کی بجائے 3 بار کرنے، قریب ہونے کا ضابطہ ہے، قریب ہونے کا اصول ہے، تو تب بندہ کہے گا، کسی بھی مکتب فکر کا کہے گا نادان، رسول اللہ نے 1 رکعت میں 2 ہی مرتبہ کیا، اسی لیے 2 ہی مرتبہ کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا میں بھی تو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ سجدہ نیکی ہے، مگر نیکی کی ضرورت مصطفیٰ جان رحمت کو نہیں، بلکہ نیکی کو ضرورت مصطفیٰ ہے کہ حضور نے 2 کیا تو 2 ہی عبادت ہو گئی۔ اب کوئی تیسرا کرنے جائے گا تو اس کی عبادت کو اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا، کیونکہ میرے محبوب نے نہیں کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بات یہ ہے کہ نیکی کی ضرورت مصطفیٰ جان رحمت کی بجائے نیکی کو ضرورت ہے، نیکی کو ضرورت ہے حضور کی، ذمہ داری سے کر، دلیل میں نے دے دی۔ دوسری بات دیکھیں، رمضان شریف کا روزہ کتنی برکت والی چیز ہے، لیکن اگر کوئی 29 شعبان سے رکھنا شروع کرے تو بولے بھائی اللہ کے رسول فرماتے وہ ہم میں سے نہیں ہے، اگر رکھتا ہوا آ رہا ہے تو الگ بات ہے، یوم الشک ہے تو الگ بات ہے، پیر جمعرات کو رکھتا ہے تو الگ بات ہے، لیکن خاص 29 شعبان کو اس نے شروع کیا کہ ایک میرا چھوٹ نہ جائے احتیاطاً، تو اللہ کے رسول فرماتے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یا رسول اللہ روزہ ہی تو رکھا ہے، جب میں نے نہیں رکھا تو کیوں رکھے گا؟ بات یہ ہے، میں چاند دے کے تو حضور علیہ السلام، بات دور نکلی، جلدی جلدی عنوان پہ آتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے کیا تم میں کوئی مجھ سے زیادہ طاقتور ہے؟ گردنیں جھک گئی، کیا مجھے نیکی نہیں چاہیے؟ اور حضور علیہ السلام نے ضد کر کے، اصرار کر کے ان کو اپنی سواری پر بیٹھنے کے لیے فرمایا۔ آپ غور کریں، بدر کا منظر، یہ تو میں نے جو وہ ایسے ضمنی طور پہ کہہ دیا، لیکن بدر میں ایک سواری پہ 3 لوگ، 313 میں سے صرف تلوار 8 لوگوں کے پاس، 313 میں تلوار کتنوں کے پاس؟ توجہ کرنا، تیسری عالمی جنگ کے تناظر میں بات کر رہا ہوں میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے، دھیان دینا، اس لیے کہ تیسری عالمی جنگ میری اور آپ کی داڑھی کے بال سفید ہونے سے پہلے مجھے لگتا ہے کہ شاید شروع ہو جائے، اتنا یاد رکھنا، اور اس کو ہمیں فیس کرنا پڑے گا، کیونکہ ہم بھی عالم میں ہے، ہم بھی دنیا میں ہے، ہم بھی کائنات میں ہے، اس لیے میں زمینی حقائق کی بات کرنے لگا ہوں، لیکن آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، لوگ آپ سے خوفزدہ کیوں ہیں؟ لوگ مسلمانوں سے خوفزدہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ تیسری عالمی جنگ ہوگی تو ڈر کس سے لگ رہا ہے؟ جس کے پاس کچھ نہیں، جس کے پاس کچھ نہیں، نہ ہتھیار ہے بیچاروں کے پاس، نہ کچھ ہے بیچاروں کے پاس، لیکن ڈر رہے ہیں، خوفزدہ ہیں، ڈر رہے ہیں، خوفزدہ ہیں۔ کیوں؟ بدر کا نقشہ سامنے ہے، بدر کا نقشہ کیا سامنے ہے؟ ایک طرف 1000 ہے پوری طاقت اور تیاری کے ساتھ، دوسری طرف بھوکے پیاسے ہیں، 313 ہیں، سواریاں بھی نہیں ہے، ننگے بھوکے ہیں، اللہ اکبر، جن کے پاس لنگی ہے لپیٹنے کے لیے، اس کے پاس اوپر کا کرتا اور چادر بھی نہیں ہے، ذرا تو دور کی بات ہے، بہت لوگوں کے پاس اوپر کا کرتا بھی پہننے کے لیے نہیں ہے۔ میں یہ بات تاریخ اور سیر کے حوالے سے ثابت کر سکتا ہوں کہ اللہ اکبر، بدر کے میدان میں بہت سے اصحاب رسول ایسے تھے کہ جن کے بدن پہ کرتا نہیں تھا، بغیر کرتے کے جنہوں نے جنگ لڑی ہے، لوگ زرہ پہن کے آتے ہیں، خود پہن کے آتے ہیں، لیکن میرے نبی کے اس شاخ بغیر کرتے کے تھے۔ بات آگے بڑھانے سے پہلے یہاں بھی ایک بات کر دوں، آج لوگ رسول اللہ کے صحابہ پر باتیں کرتے ہیں، وہ تو ایسے تھے، وہ تو ویسے تھے۔ میں کہتا ہوں تو 1400 سال کے بعد آیا ہے ہریالی میں چرنے کے لیے، جنہوں نے قربانیاں دی ہے ان پہ زبان کھولنے سے پہلے سوچ، تجھ سے تو 10 منٹ کی نیند بھی فجر میں قربان نہیں ہوتی، انہوں نے تو خاندان قربان کیا، گھر لٹایا، مال دیا، مکہ جیسا وطن مصطفیٰ جان رحمت کے لیے چھوڑ دیا، اور آج 1400 سال کے بعد تو بیٹھ کر کے ان کے کردار پہ بات کر دے گا، تو ان کے کردار پہ گفتگو کرے گا۔ ابن اسیر نے یہ کہہ دیا، ابن کثیر نے وہ کہہ دیا، کیا اسیر کثیر لگا رکھا ہے؟ ہم نے کثیر اور کثیر کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے۔ اس لیے جب رسول اللہ نے فرما دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے، بلکہ قرآن کا حکم ہے، قرآن کی آیت ہے، قرآن کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ اللہ نے ان سب کے ساتھ خیر کا، جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ جب اللہ نے ان سے وعدہ کر لیا، اللہ نے ان کے بارے میں کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ،
کہ میں ان سے راضی وہ مجھ سے راضی، تو تم بیچ میں کیوں اپنی باتیں ڈالتے ہو؟ تم سے تو 10 منٹ کی نیند بھی فجر میں قربان نہیں ہوتی۔ انہوں نے مکہ جیسا شہر چھوڑا، انہوں نے باپ چھوڑا، انہوں نے خاندان چھوڑا، رشتہ دار چھوڑے، آج یہ دین دکھا رہے ہو؟ حضور کے صحابہ کو گالیاں دیتے ہو، حضور کے صحابہ میں بیٹھ کر کے بکواس کرتے ہو، حضور کے صحابہ کے کردار میں باتیں کرتے ہو۔ نہیں، آپ کا منصب ہی نہیں۔ ایک عام عالم دین کی بات کرو، جو عالم دین ہے، اس سے چہرہ گھمنڈ سے پھیرو گے۔ ابھی علامہ صادق رضوی صاحب بیان کر رہے تھے، قبلے سے قبر میں چہرہ پھر گیا۔ غریب نواز کہتے ہیں جو علماء سے اور مشائخ سے چہرہ پھیرے گا، اللہ قبر میں اس کا چہرہ قبلے کی طرف نہ رکھے گا۔ جو صحابہ جو علماء سے چہرہ پھیر لے، اپنے دور کے مشائخ سے پھیر لے، اس کا منہ قبلے کی طرف نہیں رہتا۔ جو رسول اللہ کے صحابہ سے چہرہ پھیر لے، صرف چہرہ نہیں پھیرے بلکہ بکواس کرے اور پھر اس پر یہ سوچے کہ میں بڑا محب اہل بیت ہوں۔ یاد رکھنا، ہم اہل سنت کے نزدیک محبت اہل بیت جان ایمان ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے احترام صحابیت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر صحابیت کا احترام نہیں ہے تو اہل بیت کی محبت کے نام پہ کسی کو سیاست کرنے کا حق نہیں ہے۔ اہل بیت کی محبت میں جتنا آگے جا سکتے جاؤ، لیکن صحابہ کی توہین برداشت نہیں کی جائے گی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، 313 بدر میں ہے، 8 لوگوں کے پاس تلوار ہے، اس میں سے بعض کی تلواریں ٹوٹی ہوئی ہے، 8 ہے وہ بھی ٹوٹی ہوئی، بعض کی زنگ آلود ہے، کسی کے بدن پہ کپڑا نہیں، اور سب کے سب بھوکے ہیں۔ بھوکے تو سبھی ہیں، سبھی بھوکے ہیں۔ رمضان شریف کا مہینہ ہے، روزہ افطار کیا ہے، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، اور اللہ اکبر میدان میں آئے۔ تیسری عالمی جنگ کا میدان سجانے سے پہلے لوگ اسلام کی پہلی جنگ کے میدان پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، اور تم کو یہ بات محسوس کرنی پڑے گی مسلمانوں، کیا بات ہے؟ آپ کو محسوس کرنی ہوگی، 1000 کی طاقت، مکے کے سردار ایک طرف، قریش کے صنادید ایک طرف، اور وہ کمزور 313 ایک طرف، لیکن تاریخ گواہ ہے، یہودی اگر مورخ ہے اس کو پڑھو، عیسائی ہے اس کو بھی اٹھا کے پڑھو، مشرک ہے اس کو بھی پڑھو، کسی مکتبہ فکر کا اس کو پڑھو، سب نے لکھا 1000 ہار گئے، 313 جیت گئے۔ تو انسان کی عقل دنگ ہے، اب ہوش سے سننا توجہ سے، اس کو بند کر، انسان کی عقل دنگ ہے، اس کو ہی بند، انسان کی عقل دنگ ہے، 313 جیتے کیسے؟ جب 8 ہی تلوار تھی۔ ابھی تو لوگ ہم لوگوں پہ شک کرتے ہیں، مسجد میں چھپا رکھا ہوگا، گھر میں چھپا رکھا ہوگا۔ ارے نادان، تو کیا باتیں کرتا ہے؟ جن کے یہاں اسکول پڑھانے کے لیے بچوں کی فیس بھرنے پیسے نہیں، وہ قوم ہتھیار کیا خریدے گی اور کیا چھپا کے رکھے گی؟ لیکن تمہیں خوف کسی اور چیز سے ہے، اور تم بات کسی اور چیز کی کرتے ہو، اور میں اسی پر تمہیں لانا چاہتا ہوں۔ اے میری قوم کے جڑ چلا کے، اے خوش عقیدہ جوانوں، جوان کسی قوم کا مستقبل ہے، جوان کسی قوم کا سرمایہ ہے، جوان انقلابی ہے، جوان حالات کے دھاروں کو بدلنے والا ہے، جوان قوم کی وہ زلف تقدیر جو الجھ چکی ہے اس کو ناخن تدبیر سے سنوارنے والا ہے۔ محسوس کرو، دنیا نے محسوس کیا تمہارے حسن کو، تم بھی محسوس کرو اپنے حسن کو۔ دنیا نے محسوس کیا تمہاری طاقت کو، تم بھی محسوس کرو تمہاری طاقت کو۔ تمہاری اصل قوت کیا ہے؟ تمہاری اصل طاقت کیا ہے؟ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ تو 313 کو ہم مٹھی میں پیس لیں گے، کل کا دن ہمارا دن ہوگا، کل کا دن ہمارا دن ہوگا، مسلمان ختم ہوں گے، اسلام کا چراغ بجھ جائے گا۔ لیکن دنیا نے دیکھا 1000 مغلوب ہو گئے، 313 غالب آ گئے۔ کیوں غالب آئے؟ آخر ہتھیار کیا تھے ان کے پاس؟ ان کے پاس سب سے بڑا ہتھیار ایک ہی ہتھیار تھا، اور آج میں اسی ہتھیار پہ بات کروں گا۔ لوگ اپنے جلسوں میں ہتھیار بانٹ رہے ہیں، ذرا ہمیں بھی پھر کہنے دیجئے، آئیے ہم بھی ہتھیار دینے آئے ہیں، لیکن یہ ایسا ہتھیار ہے، اس کا نام تیر نہیں ہے، اس کا نام تلوار نہیں ہے، اس کا نام نیزہ نہیں ہے، اس کا نام بھالا نہیں ہے، اس کا نام بم نہیں ہے، اس کا نام میزائل نہیں ہے، اس کا نام اللہ اکبر
پتھر نہیں ہے، اس کا نام لوہا نہیں ہے، اس کا نام کیا ہے؟ وہ بازار میں نہیں ملتا، توجہ کرے، وہ بازار میں نہیں ملتا، وہ خاندانی وراثت میں نہیں ملتا، اللہ اکبر، وہ حسن و قبح دیکھ کر کے نہیں ملتا، وہ کالا گورا دیکھ کر نہیں ملتا، وہ عربی عجمی دیکھ کے نہیں ملتا، وہ ان پڑھ اور علم والا دیکھ کے نہیں ملتا۔ ایک ہی ہتھیار ہے مسلمانوں کے پاس جو ہر دور کی پہچان، ہر عصر کی پہچان، ہر زمانے کی پہچان۔ ہاں یہی ہتھیار جب ان 72 کو ملا تھا میدان کربلا میں تو یزید کی مغرور طاقت کو اس ہتھیار نے دھول چٹا دیا تھا۔ یہی ہتھیار ملا تھا قادسیہ میں، اونٹوں کی سونڈیں کاٹ دی گئی تھی، یہی ہتھیار ملا تھا احد میں، کفر دھول چاٹ چکا تھا، یہی ہتھیار ملا تھا اللہ اکبر خیبر میں، تو دنیا پکارنے پہ مجبور ہو گئی۔ کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ کون سا ہتھیار ہے جس پہ کامیابی یقینی ہے؟ اس ہتھیار کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے سبحان اللہ، فالذین آمنوا بہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی ہتھیار لے کے نکلو، کامیابی گارنٹیڈ نہیں ہے، ضمانتی نہیں ہے، یہ وہ ہتھیار دے رہا ہوں، اس میں کامیابی۔ قرآن کہ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ وہ کامیاب ہو گئے، قرآن کہہ رہے وہ کامیاب ہو گئے، وہ کامیاب ہو گئے۔ کون کامیاب ہو گئے؟ جن میں یہ صفات ہیں، جس کے پاس یہ جوہر ہے۔ کون سا جوہر؟ فالذین آمنوا بہ، جو ایمان لائے۔ سب مومنوں، دنیا میں پونے 200 ارب یعنی پونے 200 کروڑ مسلمان رہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جو ایمان لے آئے کامیاب وہ ہو گئے، لیکن بیچ میں ان کو کچھ کرنا پڑے گا۔ وَعَزَّرُوهُ، ان کے پاس جوہر یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد وہ اپنے نبی کی تعظیم کرتے ہیں، وہ اپنے نبی کا احترام کرتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ وَنَصَرُوهُ، اور ان کی نصرت کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ نبی کی مدد کیا کرتے ہیں؟ یعنی جو دین نبی لے کر آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اس کی اشاعت کرتے ہیں، اس پہ کام کرتے ہیں، اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي، اور جو قرآن ہم نے نازل کیا نبی پر اس کی وہ پیروی کرتے ہیں۔ اولئک هم المفلحون، وہ کامیاب ہے۔ تعظیم نبی، نصرت نبی، اتباع قرآن، جب یہ تین چیزیں ملتی ہے تو اس کو ایک جملے میں عشق رسول کہتے ہیں، محبت رسول کہتے ہیں، تعظیم رسول کہتے ہیں۔ یہ وہ ہتھیار تھا بدر والوں کے پاس، بدر والوں کے پاس، جس نے 1000 کے لشکر کو شکست دے دی۔ ان کے پاس کیا تھی؟ عزت رسول۔ نمبر 1 عزت رسول۔ وہ اپنے باپ سے زیادہ، اپنی ماں سے زیادہ، اپنے بڑے بھیا سے زیادہ، اپنے استاد سے زیادہ، اور اپنے قبیلے کے سردار سے زیادہ، سب سے زیادہ اگر کسی کا احترام کرتے تھے تو وہ آمینہ کے لال کا احترام کرتے تھے۔ اب ذرا توجہ کر کے آگے بڑھتے جانا، تیسری عالمی جنگ میں جیتو گے کیسے؟ اگر زندہ رہے تو کیسے فتح کا پاؤ گے؟ حالات میں کیسے مقابلہ کرو گے؟ یہ وہی ہتھیار ہے جو لوہے کا نہیں، تلوار نہیں، تیر نہیں، وہ نہیں، یہ قوت ہے، قوت، یہ قوت ہے۔ ابھی میں بتاؤں گا یہ قوت کیا ہے۔ پہلی قوت، تین چیزیں ملتی ہے تو وہ عشق رسول ترتیب پاتا ہے۔ نمبر 1 احترام رسول، عزت رسول۔ صحابہ کیسی عزت کرتے تھے؟ ایسی عزت وہ کسی کی نہیں کرتے تھے، بلکہ عزت کیسی تھی؟ اگر صحابی نماز میں ہوتا، نماز میں ذرا دھیان دینا، آپ علماء سے پوچھیں، کتابوں میں حدیثیں موجود ہے، بلکہ صحاح میں روایتیں موجود ہے، صحابی نماز میں ہوتا، نماز میں، اور رسول اللہ بلاتے فلاں ادھر آؤ تو وہ نماز وہیں چھوڑ دیتا اور لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے حاضر ہو جاتا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ عزت تھی، نبی کا احترام تھا، نبی کی تعظیم تھی۔ میری قوم کے جوانوں یاد رکھنا، دعوی عشق کرنا
اور ہے, عاشق بن جانا اور ہے. تیسری عالمی جنگ ہو یا گھر کا ماحول ہو, وہ بندہ کبھی یہ جنگ جیت نہیں سکتا جو صرف نعرے والا عاشق ہو. زندگی کی ہر جنگ وہ جیتے گا جو سچا عاشق رسول ہو. حتیٰ کہ واللہ تاللہ باللہ قیامت کے دن بھی اللہ کے فرشتے اس کو نہ ڈھونڈ سکیں گے جو مصطفیٰ جان رحمت کا سچا عاشق ہوگا. استاد زمن کہتے ہیں ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی, ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی, وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. میدان محشر کا عذاب بھی, میدان محشر کا عذاب بھی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا جو سچا عاشق ہوگا. جہنم کے شعلے بھی اس کے سامنے یوں کہتے نظر آئیں گے, او عاشق رسول جلدی سے گزر جا, تیرے عشق کی آگ کی وجہ سے میری آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے. سچے عاشق کے دل کی آگ جب جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر سکتی ہے تو تیسری عالمی جنگ کی اوقات کیا ہے, سیاسی حالات اور اس کے داؤ پیچ کی حیثیت کیا ہے. لیکن آج امت کو ضرورت ہے نعرے والا عاشق نہ بنے بلکہ سچا عاشق. کیسا عاشق؟ اب دھیان دے, میرے دل کا درد ہے, جڑ چلا والوں دھیان دینا. کیسا عشق؟ حضور نے نماز میں آواز لگائی, فلاں ادھر نماز چھوڑ کر آگے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا چھوڑا نبی کی آواز پہ؟ احترام, عزت دیکھو, نبی کی عزت دیکھو, احترام. کیا چھوڑا نبی کی آواز پہ؟ نماز چھوڑی. نماز کیا؟ پورے قرآن میں 700 بار جس کا ذکر ہے وہ نماز چھوڑی کس کی آواز پہ؟ نبی. نماز. بھئی نماز چھوڑنا الگ کام ہے, واہ واہ واہ, بلکہ اگر دیکھا جائے تو بظاہر کہہ رہا ہوں, چھوڑنا اس لیے کہہ رہا ہوں, چھوڑنے توڑنے میں فرق ہے. ایک بندہ جو روزہ ہی نہ رکھے رمضان شریف کا, اللہ مہتاب صاحب سے پوچھے, نما سے پوچھے, میں نام سب کے نہیں جانتا, جو روزہ ہی نہ رکھے جب وہ رمضان شریف کے بعد رکھے گا تو کتنے رکھے گا؟ بولو بھائی, جتنا جو معلوم بتا دو, کتنا رکھے گا؟ ایک ہی رکھے گا. روزہ نہیں رکھا نا تو اس کی قضا اس کے لیے ایک ہی ہے. ٹھیک ہے, یہاں بڑے بڑے اہل علم ہیں, میں ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں اٹھا کے, یہ کوئی بہت مشکل مسئلہ نہیں ہے, بارے شریعت وغیرہ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ بہت مشکل کام ہے. روزہ نہیں رکھا قضا کے طور پہ ایک ہی رکھنا, لیکن رکھ کے توڑ دیا. کیا بات ہے, واہ واہ واہ. بات یہ ہے, یہاں لانا ہے آپ کو, رکھ کے توڑ دیا. اب کتنے رکھے گا؟ بولو بھائی کتنے؟ 60. نہیں رکھا اس کو کہتے چھوڑنا, اور رکھ کے بیچ میں چھوڑا تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ بولو بھائی توڑ. تو چھوڑنا زیادہ برا ہے کہ توڑنا؟ بولو بھائی کیا؟ توڑنا. بھائی توڑنے پہ 60 ہے نا, چھوڑنے پہ تو ایک ہی ہے. رسول اللہ نے بلایا تو نماز چھوڑی نہیں بلکہ وہ تو توڑی ہے نا. آپ پوچھے کوئی نفل نہیں پڑھے, عشاء کی 17 تو پڑھتے ہی نہیں ہم لوگ, کوئی بات نہیں, کوئی اس پہ بات بھی نہیں کرتا, بلکہ جو 4 بھی فرض نہیں پڑھتے وہ بھی بات نہیں کرتا. لیکن آپ سے پوچھتا ہوں اگر کوئی نفل نہ پڑھے, کوئی حکم ہے؟ اللہ صاحب کوئی حکم ہے؟ کچھ نہیں. بعد میں پڑھنا ہے گا نہیں, شروع کر دی نفل اور اب توڑی, اب پڑھنا پڑے گی, ضروری ہے نا. نفل توڑی اس کو پڑھنا پڑے گی, شروع نہیں کی تھی کوئی بات نہیں تھی, شروع کر دی, کر کے توڑ دی تو پڑھنا پڑے گی, اس کی قضا کرنی پڑے. حالانکہ نفل کی قضا نہیں ہے, لیکن نفل شروع کی توڑ دی, اس کو آپ کو روزہ نفل نہیں رکھا کوئی بات نہیں, رکھ کے توڑ دیا قضا کرنی پڑے. تو چھوڑنے اور توڑنے کا مسئلہ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ تھوڑی مشکل ہوتی ہے نا, لیکن بات عشق رسول کی ہے, اور آپ لوگوں سے تھوڑی مشکل کرنے میں ذرا اچھا لگتا ہے کیونکہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آپ کے؟ چھوڑنے میں توڑنے میں فرق سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ ایک ہے چھوڑنا, ایک ہے رسول اللہ کے کہنے پہ چھوڑا نہیں توڑا. بظاہر تو توڑ ہی دیا نا, ادھورے سے چھوڑ کے آئے, توجہ کرنا, ادھورے سے چھوڑ کے آئے, لبیک کہا, حضور نے کام دیا, کام کیا, فرمایا جا جا, کدھر قبلہ کدھر کعبہ,
مثال کے طور پہ نماز سے بلایا, شروع کی اللہ اکبر سبحانک اللہم بحمدک, اور وہ جو بھی پڑھا پھر فلاں ادھر آؤ, آئے, سورہ فاتحہ پڑھی تھی, سورت ملانا باقی تھی, صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, جاؤ ذرا بکری کا چارہ لے آؤ میرے لیے, میری بکریوں کا چارہ, حضور نے حکم دیا چارہ لے آؤ, گئے لائے, جو بھی کام کیا کیے, اب حضور نے کہا جاؤ کام ہو گیا, تو اب یہ نماز ان کو دوبارہ شروع نہیں کرنا, دوبارہ شروع نہیں کرنا, کیوں؟ جہاں سے چھوڑی تھی بس وہیں سے پوری کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ حضور کے حکم پہ عمل کیا نا جی, تو نماز کعبے سے منہ پھر گیا, لیکن نماز بدستور قائم ہے. جی, کعبے سے منہ پھر گیا, نماز بدستور قائم ہے. لیکن میں تم سے کہنا چاہتا ہوں وَعَذَّرُوهُ, نماز چھوڑی آئے. حضور نے مدینے کی طرف رک کیا, مدینہ منورہ, مکہ جیسا شہر چھوڑا, کیوں؟ محبوب گیا, ہم کیوں رہے؟ لوگ ارے کعبہ ہے نا, کعبہ کا, کعبے سے میں نے کیا لینا, ہم عشق کے بندے ہیں. محبوب کعبہ چھوڑ کے گیا تو اب ہزار کعبے کی عظمت اپنے سر جگہ پر, سر آنکھوں پہ, محبوب گیا, ہم نے بھی بس ادھر جانا ہے. کس کو چھوڑا؟ کعبے والے شہر مکے کو. نماز میں بلایا, کس کو چھوڑا؟ نماز کو. ٹھیک, کلمہ پڑھایا, کس کو چھوڑا؟ ماں باپ کو. مطلب کتنی عزت کی ان لوگوں نے, کتنی عزت کی, کتنی کی. کچھ لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا تو دو روایت پڑھ دیتا ہوں, چلیے آسان کر دیتا ہوں. حضور علیہ السلام مولا علی کے زانوں پہ سر رکھ کے لیٹے, آنکھیں بند ہیں, نزول وحی کا سلسلہ شروع ہے, علی پاک کی نماز نہیں ہوئی, عصر کی نماز نہیں پڑھی آپ نے, رسول اللہ پہ وحی کے آثار ہیں, آنکھیں بند ہیں اور نماز جا رہی ہے. کیا جا رہی ہے؟ نماز. سورج غروب ہو رہا ہے, مشہور ہے, علامہ جامی نے لکھا, امام یوسف نبہانی نے لکھا, ابن حجر نے لکھا, کس نے لکھا, کس کے نام لیے جائیں. زیادہ نام لے کر کے کوئی روب نہیں جمانا چاہتے آپ پر, اس لیے کہ ہم لوگ کوئی روب والے لوگ نہیں ہیں, صوفیہ کے در کے فقیر ہیں, ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے. یہ تو سب لکھ کے جا چکے, ہمارے لیے آسانیاں کر چکے, ہمیں کچھ نہیں. ہم نے تو اپنے بزرگوں کو جو دیکھا, جو ان سے سنا, وہی سنا رہے ہیں. اتنے بڑے بڑے سب نے لکھا. توجہ کرنا, غروب ہو گیا سورج, مولا علی بدستور بیٹھے رہے, کوئی حرکت نہیں کی. اٹھا دیتے نا, حضور نماز نہیں ہوئی. کون سی نماز؟ بیچ والی نماز, جس کی اللہ نے خاص تاکید فرمائی نماز میں, حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, نماز کی پابندی کرو, بالخصوص بیچ والی کی, ہے نا. لیکن مولا علی رو پڑے, مگر حضور کو کچھ کہا نہیں. کیا چھوڑی؟ بولو, کیا چھوڑی؟ تعظیم مصطفیٰ میں کیا چھوڑی؟ مکہ چھوڑا, آپ سن چکے. نمازیں توڑ دی, آپ سن چکے. بدر کا میدان میں جا رہے تھے, فرمایا روزے توڑ دو کیونکہ ہم جا رہے ہیں جنگ کے لیے. کچھ لوگوں کو تردد ہوا, حضور نے خود پانی پی لیا, کہا کہ جنگ میں ہم لوگ نہیں جائیں گے, روزہ رکھ کر کے پانی پی لیا, سب نے روزہ توڑ دیا. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کل ملا کر یہ حضور کی عزت اور احترام وہ اتنا کرتے تھے کہ حضور نے جو چیز چھوڑنے کو کہہ دیا چھوڑ دی. ٹھیک ہے, قرآن اٹھا کر دیکھیں, قرآن کہتا ہے وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ. باپ چھوڑو, بھائی چھوڑو, اہل قرابت چھوڑو, اگر وہ رسول اللہ کا دشمن ہے سب کو چھوڑو. انہوں نے سب کو چھوڑا. کیسے چھوڑا؟ صدیق اکبر ایک مکہ مار کر آئے, مکہ. صاحب طبرانی لکھتے ہیں, اور کانپ رہے تھے. کہا کیوں کانپتے ہو ابو بکر؟ کہا اپنے ابا کو مکہ مارا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ روایت نہ بیان کیا کرو. میں نے کہا کیوں نہ کیا کرو, جو دین ہے, جس کے دین میں کھوٹ ہوگا وہ چھپائے گا, ہم نہیں چھپاتے. ہمارا دین یہی ہے, بدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے. کیوں مارا؟ صدیق اکبر نے باپ کو مکہ کیوں مارا؟ کہاں پر رہتے؟ کہا تو ایسا نہیں کیوں مارا؟ تو کہا یا رسول اللہ آپ کی شان میں بے ادبی کر دی اس نے بے ادبی کی, اس کو مکہ مارا. اور آیا اس لیے نہیں ہوں کہ بتاؤں کہ مکہ مارا, اس لیے آیا ہوں کہ اجازت دو اس کی گردن اڑا دو, کیونکہ ہم باپ نہیں چاہتے, ہم رسول پاک چاہتے ہیں. سبحان اللہ. سرکار نے فرمایا ایسا نہ کر,
کہا پھر اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس کو ہدایت دے. حضور نے ہاتھ اٹھا دیا, اللہ نے ان کو ایمان کی دولت عطا فرمائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. باپ چھوڑا, میں جہاں آپ کو لانا چاہتا ہوں آپ وہاں آ جائیں, اللہ کرے آ جائیں. اس لیے کہ کوئی فن خطابت میرے پاس نہیں, اس لیے میں بے چین ہو رہا ہوں. خدا کرے جہاں لانا چاہتا ہوں آ جائے. باپ چھوڑا, ماں چھوڑی. کیسے ماں؟ مصعب ابن عمیر کی امی کہتی ہے تجھ سے میرا پیار کتنا, مکے میں تجھ جیسا بیٹا کسی نے نہیں دیکھا, اتنا تو میرا وفادار, میرے بغیر نہیں رہتا, میرے بغیر نہیں کھاتا, میرے بغیر نہیں سوتا. مصعب تو نے کیا محمد کا کلمہ پڑھ لیا, چھوڑ اس کو. کہا نہیں چھوڑوں گا. پہلی بار ماں نے جواب سنا نہیں چھوڑوں گا تو ماں کو بڑا غرور تھا, میرا بیٹا سب سے زیادہ مجھ سے پیار کرتا ہے. ماں نے کہا مجھے اگر اس کو نہیں چھوڑے گا مجھے چھوڑ دے. پھر ماں کو یہ تھا جب یہ دھمکی دوں گی تو واپس آئے گا. مصعب ابن عمیر کا اس کو نہیں چھوڑے گا مجھے چھوڑ دے. حضرت مصعب نے کہا واللہ تو جیسی 1000 مائیں میں اپنے نبی کے قدموں پہ قربان کرتا ہوں. باپ چھوڑا, توجہ کرے, باپ چھوڑا, ماں چھوڑا, نماز توڑ دی, روزے توڑ دیے, مکہ چھوڑ دیا. کیوں؟ عزت رسول, احترام رسول, یہ ان کا ہتھیار تھا. اب آپ سے پوچھتا ہوں آپ نے کیا چھوڑا؟ اللہ اللہ. عزت رسول پہ آپ نے کیا چھوڑا؟ ہم نے کیا چھوڑا؟ عشق مصطفیٰ صرف جھنڈے اور ڈنڈے کا نام ہے؟ صرف گھروں پہ لائٹنگوں کا نام ہے؟ صرف کھیر کھچڑے شربت کا نام ہے؟ قرآن کہتا ہے عزت کرو, اور عزت کی تعریف یہ ہے کہ ان کے لیے کچھ چھوڑو. کیا چھوڑا؟ وہ کہنے داڑھی مڈانا چھوڑ, انہوں نے ماں چھوڑی, آپ سے داڑھی نہیں مڈانا چھٹتی. اللہ. انہوں نے مکہ چھوڑا, آپ سے شراب نہیں چھٹتی. انہوں نے باپ چھوڑا, باپ آپ سے تاش کے پتے نہیں چھوٹتے. بات عزت کی کس کی ہے؟ جنت جہنم کے فیصلے بعد میں ہوں گے, یہاں تو عزت کی بات ہے. کوئی کہتا ہے میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا تو محلے میں کیا بات ہوتی ہے؟ ارے وہ اپنے باپ کی عزت نہیں کرتا, عزت کرتا تو باپ کی بات مانتا. یہی تو بات ہے نا. کتنی عزت کر رہے ہو رسول اللہ کی. صرف جمعہ کے دن ہاتھ باندھ کر سلام پڑھتے ہو یا نبی سلام علیک, یہ عزت ہے؟ یہ عزت ہے یا منافقت ہے؟ اگر صرف اسی کا نام عزت ہے کہ 2 منٹ ہاتھ باندھ کے یا نبی سلام علیک پڑھو, پھر وہ جو کہتے رہے اس کے خلاف زندگی گزارو, زنا کے اڈے میں برابر جا رہے ہو, شراب کے اڈے میں برابر جا رہے ہو, جوا کے اڈے میں برابر جا رہے ہو, عورتوں کے ساتھ پاپ کی زندگی گزار رہے ہو, اپنی خلوتوں کو, اپنی راتوں کو ذرا اندازہ کرو, رات کی تنہائیوں کو کس انداز سے گزار رہے ہو, کس کی عزت کی پامالی کر رہے ہو. سب سے بڑا بے ادب ہے کون؟ عزت کی تعریف اور کیا؟ عزت کرنا کس کو کہتے ہیں؟ جو کہہ دو اس پر عمل کرنا یہ عزت کرنا ہے, اس کو پامال کرنا یہ بے عزتی کرنا ہے. یہی تو ہے, اور کیا ہے؟ صحابہ نے کیسے عزت کی؟ قرآن نے ایمان کے بعد پہلی شرط لگائی وَعَزَّرُوهُ, انگوٹھے چومنا نفل ہے عزت کے معیار میں, عزت کے ماحول میں نفل ہے, مستحب ہے. لیکن ان آنکھوں کو پاپ سے بچانا یہ عزت رسول کے لیے فرض ہے. عورت پہ پاپ کی نظر ڈال رہے ہو پھر انگوٹھا چومتے ہو, کس منہ سے چومتے ہو؟ مولائے کائنات علی مرتضیٰ نے کہا میں نے کبھی اپنا خود کا سطر نہیں دیکھا. مولا علی کہتے ہیں اہل عشق اور اہل عزت کی بات ذرا دیکھو, لوگ کیا باتیں کرتے ہیں. میں تھوڑے سے تلخ جملے کہنے کا عادی ہوں, اس لیے کہ جلسہ کرنا میرا پیشہ نہیں, جلسے میں آنا یہ عبادت ہے میرے لیے, اور عبادت پبلک کے لیے نہیں کی جاتی, عبادت یار کے لیے کی جاتی ہے. واہ. اس لیے آپ کی خوشی کی نہیں کہوں گا, لیکن آپ کے فائدے کی ضرور کہوں گا. نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. ہم انگوٹھے چومنے کے مخالف نہیں, اگر ہوتے تو منیر العین ہمارے یہاں سے کیوں شائع ہوتی. لوگوں نے 2-4 سطروں میں ختم کر دیا قصہ انگوٹھا چومنے کا, ہمارے یہاں سے پورا رسالہ شائع ہوا ہے منیر العین, اور وہ دلیلیں ہیں کہ اس سے واقعی آنکھیں منور ہو جاتی ہیں. لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, سنیو میری قوم کے جوانوں, عزت کس کو کہتے ہیں؟ رسول اللہ کی. مولائے کائنات شیر خدا سید السادات علی مرتضیٰ, جس کے شہزادے جنت کے جوانوں کے سردار,
جس کی بیوی تمام عورتوں کی سردار، جس کے چچا زاد تمام نبیوں کے سردار، جو خود سارے ولیوں کا سردار۔ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں دور آدم سے لے کے آج تک جو بھی ولی بنا ہے وہ علی کی وجہ سے ولی بنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جو پیدا ہونے سے پہلے ولایت دیتا ہو وہ علی کے مرتضیٰ۔ مجھ سے کسی نے پوچھا اور فرقوں میں ولایت کیوں نہیں؟ میں نے کہا ان کی علی سے جمتی نہیں۔ کیا بات، ان کی علی سے جمتی نہیں۔ کہا رافضی تو بڑا نام لیتے ہیں، ان کو کیوں نہیں؟ میں نے کہا ان کی علی کے امام سے نہیں جمتی۔ کیا بات ہے، جس کی علی سے نہیں جمتی اس کو بھی علی نہیں دیتے، اور جس کی علی کے اماموں سے نہیں جمتی علی اس کو بھی نہیں دیتے۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ ہماری تو علی سے بھی جمتی ہے اور علی کے اماموں سے بھی جمتی ہے، اسی لیے ہمارے محرابوں میں 4 یار کے نام لکھے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پنجتن پاک کے نام لکھے ہوتے ہیں، لیکن علی ایسا علی ہے، 4 یار لکھو یا پنجتن پاک لکھو، کیا بات، 4 یاروں میں بھی علی کا نام آ رہا ہے، سبحان اللہ، اور پنجتن میں بھی علی کا نام سبحان آ اللہ۔ رہا ہے۔ گویا کہ بلکہ یوں کہہ دوں اگر خلفاء کے ساتھ رسول اللہ کا نام ادھر لکھیں تو بھی اس میں نبی اور علی شامل ہے، اور پنجتن کے ساتھ رسول اللہ کا نام تو شامل ہی ہے، اس میں بھی نبی بھی اور علی بھی ہے۔ پتا چلا کہ گویا کہ ہم ایک پنجتنی نہیں، ہم سنی ڈبل پنجتنی ہے۔ کیا بات ہے، کیسے پنجتنی ڈبل کیسے؟ رسول اللہ، ابو بکر صدیق، عمر ابن خطاب، عثمان غنی، مولا علی۔ ایک پنجتن یہ ہو گئے، 5 تن سے مراد پنجتن یہ ہو گئے ہے نا۔ دوسرے پنجتن رسول اللہ، سیدہ، طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، راکعہ، ساجدہ، عالمہ، غیر معلمہ، ام ابیہا، نقیہ، تقیہ، زکیہ، رقیہ، سبحان اللہ، ام الحسنین، خاتون جنت، خاتون قیامت، سیدہ فاطمۃ الزہرا۔ رسول اللہ، فاطمۃ الزہرا، حسن مجتبیٰ، حسین شہید کربلا، مولا علی۔ یہ پنجتن لکھے تو بھی اس میں نبی اور علی ہے، یہ پنجتن لکھے تو اس میں نبی اور علی۔ اور رسول اللہ نے کیسے شامل کیا اپنے ساتھ؟ فرمایا سب کے دروازے مسجد نبوی سے بند ہوں گے، کسی کا دروازہ نہیں کھلے گا، 2 ہی دروازے کھلیں گے۔ حالت جنابت میں میری مسجد میں کسی کو آنے کا حق نہیں۔ جنابت میں، جنابت سمجھتے ہیں نا، جنابت میں مسجد نبوی میں کسی کو آنے کی اجازت نہیں۔ اگر جنابت میں مسجد میں کوئی آ سکتا ہے تو وہ 2 نام ہیں، ایک یا تو محمد الرسول اللہ ہے، ایک یا تو علی مرتضیٰ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم علی کو پھر ایسا مانتے ہیں، کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، آنے سے پہلے ولایت بانٹنے والا علی مرتضیٰ، ساقی شیر و شربت علی مرتضیٰ۔ مولا علی کہتے ہیں میں نے اپنے ناف کے نیچے کا حصہ سطر اپنا کبھی قصدن نہیں دیکھا۔ کسی نے کہا علی یہ تو ضرورت بھی ہے، مجبوری بھی ہے، کیوں نہیں دیکھا؟ اب توجہ کریں، عزت رسول، حرمت رسول، تعظیم رسول۔ مولا علی کہتے ہیں اس لیے نہیں دیکھا کہ مجھے شرم آتی تھی، جن آنکھوں سے رسول اللہ کو دیکھتا ہوں، جن آنکھوں سے رسول اللہ کو دیکھتا ہوں، ان آنکھوں سے میں اپنا سطر پہ نظر کیسے ڈالوں، اس لیے میں اپنا سطر نہیں۔ علی تو عزت رسول میں خود کا سطر نہ دیکھے، اور عشق رسول کے دعوے داروں، میلاد منانے والوں، یوٹیوب پہ رات رات بھر کیا دیکھتے ہو، فیس بک پر رات رات بھر کیا دیکھتے ہو؟ عشق ہے یا عشق کرنے کی چیٹنگ ہو رہی ہے؟ عشق ہے یا عشق کرنے کا ڈھونگ ہو رہا ہے؟ عشق ہے یا منافقت ہو رہی ہے؟ قرآن نے ایمان کے بعد پہلی بات کی عزت۔ عزت میں انہوں نے کیا کیا چھوڑ دیا صحابہ نے؟ ہم نے کچھ بھی نہیں چھوڑا،
दाढ़ी मुंडाते रहेंगे, ज़िना की अड्डे आबाद करते रहेंगे, शराब पीते रहेंगे, औरतों पे पाप की नजरें डालते रहेंगे, झूठ, गीबत, चुगली, हराम खाना सब करते रहेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे, और फिर कहेंगे लब्बैक या रसूल अल्लाह, आप मुझे बताएं ना ये कौन सी बात है। बड़ी माजरत के साथ मैं आपकी कोई बेइज्जती करने नहीं आया, आपका खादिम हो, छोटा भाई हूं, आपकी जूतियां सीधी करना हमारे लिए राह निजात है, लेकिन सच्ची सच्ची बात है मुसलमानों, नबी की इज्जत में, नबी की बात मानने में हज़रत फारूक आज़म कहते हैं लोग छोटे बड़े गुनाह की बात करते हैं, फारूक आज़म कहते हैं लोग छोटे बड़े गुनाह की बात करते हैं, मुझे तो इतना समझता है गुनाह कोई भी करो रसूलुल्लाह का दिल दुखता है, हुजूर के दिल को तकलीफ पहुंचती है। आपसे पूछना चाहता हूं, आप बद्र के मैदान में उन लोगों को देख रहे हैं कि ये जीते कैसे, तो जीतने की पहली बात ये थी कि वो हुजूर की इज्जत करते थे। आप कितनी इज्जत कर रहे हो, सिर्फ हाथ बांध के सलाम पढ़ना मेरे अजीज ये इज्जत की हैत है, लेकिन दिल से इज्जत क्या है। हो सकता है मेरे जुमले किसी को तलक लगे, सलाम के खिलाफ बोल दिया, वल्लाह मैं सलाम के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, मफहूम मुखालिफ मुराद मत लेना। आजकल तो मेरे मेहरबान इतना मुझसे प्यार कर रहे हैं कि मेरी छोटी मोटी क्लिपें काट करके गलत माना बयान करके जो है वो आम कर रहे हैं, लेकिन बात इतनी है ना कि क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। हमारी तो बात ही फिर जुदा है ना। अल्लाह अकबर, अर्ज ये कर रहा हूं मुसलमानों, सलाम के खिलाफ नहीं हूं, इसलिए कि मेरे मसलक में सलाम है, मेरे मजहब में सलाम है, हत्ता कि हमारा तो अकीदा ये जन्नत में कोई इबादत नहीं है, लेकिन जन्नत में दो चीजें हैं, एक तो जियारत और एक तो सलाम। वाह वाह वाह, सलामुन अलैकुम तिबतुम, सलाम वहां भी किया जाए, अल्लाह सलाम करेगा, सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम, अल्लाह बंदों को सलाम फरमाएगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सलाम के लिए हाथ बांधना सिर्फ और दिल ना झुकाना ये मुनाफिकत है कि नहीं है। दिल झुकाओ, और इस पे मेरे पास दलील क्या है। एक शख्स रसूलुल्लाह के दौर में आया, गर्दन झुका करके हाथ बांध करके खड़ा था, फारूक आजम ने उसकी गर्दन पे मुक्का मारा, वो तो उमर इब्ने खत्ताब थे, कौन क्या कर सकता था, उन्होंने मुक्का मारा, मुक्का मार के कहा और याकार, गर्दन में तकवा नहीं है, तकवा दिल में है। यहाँ गर्दन झुकाने की बजाय यहाँ दिल झुका इनकी इताअत पर। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, गर्दन झुकाने की बात करने वालों, एहतराम मुस्तफा ये है कि पहले गुनाह छोड़ो, ये सोचकर मेरे महबूब ने मना कर दिया मैंने छोड़ देना है, मेरे महबूब ने मना कर दिया मैंने छोड़ देना है। अब नफा नुकसान कुछ नहीं, सूद का धंधा क्यों बंद करूंगा, नफा नुकसान की बात नहीं, महबूब ने मना कर दिया है, मैं गुनाहों की जगह नहीं जाऊंगा, महबूब ने मना कर दिया। इज्जत रसूल की बात है, मोहब्बत रसूल की बात है। जब ऐसी इज्जत पैदा होगी ना दिल में, और फिर उसके बाद वह नसरहू, और फिर उनकी नुसरत करो, उनकी हिमायत करो। हिमायत नुसरत कैसे, अल्लाह अकबर, वो जो दीन लेकर आए हैं अपने बच्चों को बताओ, अपने पड़ोसियों को बताओ, अपने घर वालों को बताओ, सबको बताओ। वत्तबउ नूरल्लज़ी उन्ज़िला माहू, और जो कुरान उन पर नाजिल हुआ है उसकी पैरवी करो। उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, ये तीनों चीजें मिलेगी। इश्क रसूल तरतीब पाएगा, जब इश्क रसूल तरतीब पाएगा खुदा आपके अंदर वो कुव्वत पैदा करेगा। वल्लाह आपको हथियार की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ आपकी आंख में वो चमक होगी। आपकी आंख में कोई आंख मिलाने की हिम्मत नहीं करेगा। आप कहेंगे मौलाना ये बहुत पुराने दौर की बात हो गई कि आंख में वो चमक होगी कि कोई हिम्मत नहीं करेगा। मैंने कहा मेरे अजीज पुराने दौर की बात नहीं है, याद रख वही बादा है, वही जाम है, वही साकी है, वही मैखाना है, सब वही है, सिर्फ पीने वाले की जरूरत है। मुफक्किर मिल्लत कलंदर लाहौरी ने भी ये बात कही थी। जब दूसरी आलमी जंग और पहली आलमी जंग के बादल मंडला रहे थे तो इकबाल कह रहे थे कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। आपको नहीं पता, अब जरा उन फातिहीन को मैं आपके सामने पेश करूं। एक रसूलुल्लाह का बेटा हिंदुस्तान आता है जिसका नाम मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज, मेरे ख्वाजा, अल्लाह अकबर। क्या था, वाज़रूहु व नसरूहु, ये सारी चीजें उनमें मौजूद थी। क्या हुआ, पानी नहीं देंगे, पानी नहीं देंगे। लोगों ने कहा अजमेर छोड़ना पड़ेगा हजरत, पानी नहीं मिल रहा है, पाबंदी लगी है। फरमाया अच्छा जा कटोरा लेके जा और सागर को कहना तुझे ख्वाजा बुलाते हैं। वो कटोरा लेकर के गया, कहा चल तुझे ख्वाजा बुलाते हैं। पूरा सागर घाघर में आ गया। क्या चीज थी, उन्होंने रसूलुल्लाह की इज्जत की, पानी ने उनकी इज्जत की, सागर ने उनकी इज्जत की, घाघर में चलाए। ऊंटों को कहा यही बैठे रहना, ऊंटों ने
انہوں نے رسول اللہ کی عزت کی, اونٹوں نے ان کی عزت کی. جو حضور کی عزت کرے گا اللہ اس کو عزت دے گا. قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. عزت صرف اللہ کے لیے ہے, عزت رسول اللہ کے لیے ہے, اور عزت رسول اللہ کے سچے غلاموں کے عاشقوں کے لیے ہے. عزت کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ آج اگر حکمران اور سیاست دانوں کی چپلوں کے نیچے دبے ہو صرف اس وجہ سے کہ تم اپنے نبی کی صحیح عزت نہیں کر پا رہے ہو, اگر دنیا تمہیں بکریوں سے زیادہ حقیر سمجھ رہی ہے اس لیے کہ تم رسول اللہ کی عزت نہیں کر پا رہے ہو, جس دن مسلمان اسی طرح عزت رسول کرے گا جیسے کہ صحابہ نے کی تھی, خدا کی عزت کی قسم وہ دور پھر آئے گا, وہ زمانہ پھر آئے گا, وہ فتوحات پھر آئے گی. اللہ اللہ, آج کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ سارے جرائم کر کے کہتے ہیں عاشق رسول ہے. نہیں, پہلے گناہ چھوڑنا پڑے گا عزت رسول میں, اور پھر جب گناہ چھوڑو گے اللہ اللہ پھر کسی کے زلف و رخسار کی بات نہیں کرو گے. آج کتنے جوان ہیں جن کی موبائل کے اندر, جن کے موبائل میں ہیروئن کی فوٹو نہیں ہے, گانے نہیں ہے, ناچ نہیں ہے. داتا صاحب کا کبھی آج ذکر آیا, شاید داتا صاحب کے نام کی محفل. داتا صاحب عزت رسول کی بات کیسے کرتے ہیں ذرا سنیں. داتا صاحب فرماتے ہیں, توجہ کرنا, لوگ کہتے ہیں گناہ کرنے سے کیا ہوتا ہے. میں نے کہا داتا صاحب کہتے ہیں آدمی کے جو کپڑے میلے ہوتے ہیں نا, کپڑے, وہ بھی گناہ کی وجہ سے ہوتے ہیں. ہاں داتا صاحب کہہ رہے ہیں. یہ صوفیہ لوگ ہیں, اتنی اوپر کی کہتے ہیں نا کہ پھر آدمی جو ہے وہ بن بنا جاتا ہے. یہ کپڑے بھی جو میلے ہوتے ہیں نا گناہ کی وجہ سے. اگر آدمی گناہ کرنا چھوڑ دے اس کے کپڑے بھی میلے نہیں ہوں. کیا بات, یہ داتا صاحب کہہ رہے ہیں, یہ صوفیہ کہہ رہے ہیں. یہ اور بات ہے کہ آج آپ کا تصوف گانجا چرس اور قبروں کے اوپر بیٹھ کر کے ناچ گانے پر محدود ہو گیا. یہ ہم وہ تصوف کے قائل نہیں ہیں جس میں گانجا چرس ہو, ہم اس تصوف کے قائل ہیں جس میں عشق مصطفیٰ کا نشہ ہو. ہم اس تصوف کے قائل ہیں جس میں شریعت پر عمل ہو. ہم اس تصوف کے قائل ہیں جس کی سما محبوب الہی کو وہاں تک پہنچائے جہاں قاضی صاحب کے ہاتھ بھی نہ پہنچ سکے. کیا بات ہے, وہ وجد, وہ کیفیت. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ہم نہ سما کے مخالف, نہ وجد کے مخالف. نادان, ہم سے بڑا واجد کون ہوگا, وجد کرنے والا کون ہوگا. ہم تو کمروں میں نہیں, ہم تو پلسرات پر بھی یار کو دیکھ کر وجد کرنے. کیا بات ہے. میرا امام کہتا ہے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلیم صدائے محمد. یار کو دیکھ کر ہمیں تو وہاں بھی وجد کرنے کا شوق ہے. لیکن آپ سے کہنا چاہتا ہوں, داتا صاحب فرماتے ہیں گناہ نہیں کرو گے تمہارے کپڑے بھی میلے نہیں ہوں. یہ میں نے تشریح کے طور پہ کہا, انہوں نے واقعہ بیان کیا. فرمایا میں اپنے مرشد کے ساتھ جا رہا تھا, راستے میں بارش ہوئی تھی, کیچڑ تھا. توجہ کرنا, داتا صاحب کہہ رہے ہیں کیا ہے گناہ, سوچو گناہ سے کیا ہوتا ہے وہ سوچو. داتا صاحب فرما رہے میں اپنے استاد کے, اپنے پیر کے ساتھ جا رہا تھا, بارش ہوئی تھی, کیچڑ تھا. ہمارے استاد بھی چل رہے تھے, ہم بھی پیچھے پیچھے چل رہے تھے. ہمارے سب کے کپڑے کیچڑ میں بھر گئے, استاد کے نہیں بھرے, ہمارے مرشد کے نہیں بھرے. میں نے کہا حضرت جس راہ سے چل کے ہم آئے اسی راہ سے چل کے آپ بھی آئے. ہمارے کپڑے کیچڑ میں آلود ہو گئے, آپ کے کپڑوں پر کوئی کیچڑ نہیں. فرمایا بیٹا گناہ کرنا چھوڑ دو, کیچڑ تمہارا پیچھا کرنا چھوڑ دے گا. واہ واہ واہ. لوگوں کو یہ باتیں حیرت انگیز لگتی. اس کا مطلب ہمارے پسینے میں جو بدبو آتی ہے نا گناہ کی وجہ سے آتی. جس دن ہم گناہ کرنا چھوڑ دیں گے ہمارے پسینے کی بدبو ختم ہو. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے تمہیں کھجلی جو آتی ہے, کھجلی وہ بھی تمہارے گناہ کی وجہ سے. اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو تمہیں بدن میں کبھی کھجلی نہیں ہوگی. آنکھیں پھڑکتی ہے, بدن دھڑکتا ہے, دل دھڑکتا ہے, کیوں؟ گناہ کی وجہ سے. یہ ظالم حکمراں مسلط ہوتے گناہ کی وجہ سے. آپ گناہ کو سمجھتے کیا ہے؟ گناہ کی وجہ سے اولاد پیغمبر پر پتھر برسے. آپ کیا سمجھتے؟ لوط علیہ السلام کی قوم کون تھی؟ بنی اسرائیل تھی, اولاد پیغمبر تھی, پتھر برسے. عاد و سمود اولاد پیغمبر تھے, بستیاں پلٹ دی گئی, ہواؤں سے ہلاک کر دیا گیا. آپ گناہ کو سمجھتے کیا ہے؟ جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے. عزت رسول کا پہلا زینہ یہ ہے گناہ چھوڑ دو. جس چیز سے محبوب منع کر دے چھوڑ دو, جس چیز سے محبوب روک دے رک جاؤ. کیا لوگوں نے چھوڑا, کیسی عزت کی. حدیبیہ کے موقع پہ سیدنا عثمان غنی کو بھیجا, جاؤ بات کرو مکے والوں سے, ہم عمرہ کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں. احرام باندھ کر کے عثمان غنی گئے, کئی دن ہوئے واپس نہیں آئے. ادھر لوگ باتیں کر رہے تھے عثمان کتنا خوش نصیب ہے,
عثمان کتنا خوش نصیب ہے، مکہ گئے ہم نہیں جا سکے، کیا عمرہ کر رہا ہوگا، کیا طواف کر رہا ہوگا، کیا زمزم پی رہا ہوگا، کیا صفا مروہ پہ دوڑ رہا ہوگا۔ عثمان غنی واپس آئے تو بال بھی ویسے ہی تھے، احرام بھی ویسے ہی تھا جیسے گئے تھے آگے۔ سرکار نے فرمایا مسکرا کہ عثمان تیرے بارے میں کیا بات ہو رہی ہے، سن کیا بات ہو رہی ہے۔ کل لوگ کہتے ہیں کہ عثمان کتنا خوش نصیب ہے، اتنے دن تک کے مکہ رہ کر کے آیا، طواف کیا ہوگا اور عمرہ کیا ہوگا اور صفا مروہ کی صحیح کی ہوگی، زمزم پیا ہوگا۔ عثمان غنی کہتے تم نے میرے بارے میں اتنا برا سوچ لیا، توجہ کرے، اتنا برا سوچ لیا۔ بھائی کوئی مکہ جائے اس کے بارے میں یہ سوچنا کہ عمرہ کر رہا ہوگا تو یہ برا سوچنا ہوا، کیا ہوا، برا سوچنا ہوا۔ تم نے میرے بارے میں اتنا برا سوچ لیا۔ کہا عثمان کیا ہوا؟ کہا تم نے یہ سوچا کیسے کہ رسول اللہ احرام میں رہے اور میں جا کے عمرہ کر لوں؟ واللہ اگر پوری زندگی میں مکے میں رہتا، جب تک میرا محبوب عمرہ نہ کرتا میں کبھی عمرہ نہ کرتا۔ مجھے عمرہ سے کیا غرض، مجھے عمرہ سے کیا، مجھے تو محبوب کا نقش قدم چاہیے نا۔ اسی کو تو میرے امام کہتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروغ ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ترتیب سے بات کرتے آ رہے، کہتے مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، صدیق بلکہ غار میں جا ان پہ دے چکے، اور حفظ جا تو جان فروز و غرر کی ہے، اور تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروغ ہے، اصل و اصول بندگی اس تاجور کی ہے، سب کچھ اس محبوب کا ہے، ان کے کہنے پہ سب قربان کر دو۔ یہ عزت رسول ہے، جس دن مسلمان ایسی عزت کرے گا۔ بدر میں جیسے تم کامیاب ہوئے تھے، خیبر میں جیسے تم کامیاب ہوئے تھے، خندق میں جیسے تم کامیاب ہوئے تھے، تیسری عالمی جنگ بھی، وہ میدان بھی انشاءاللہ تمہارے ہاتھ ہوگا، لیکن شرط ہے وہی عزت ہو، وہی عشق ہو، وہی۔ لیکن یہاں تو راتوں کو پاپ دیکھیں گے، راتوں کو فلمیں دیکھیں گے، گندی فلمیں، اور دن کو اٹھ کر کے ہاتھ میں تسبیح لے کے درود پڑھیں گے، اللہ اکبر۔ یہ نہیں چلے گا باب مسلمہ اللہ اللہ، باب رحمن رام رام، یہ نہیں چلے گا۔ آنکھوں کو پاک کرو، سوچ کو پاک کرو، فکر کو پاک کرو، اس لیے کہ اگر گندی فلم دیکھ کے درود پڑے گا تو دماغ کے اندر سنہری جالی کبھی نہیں آ سکتی، سنہری جالی کبھی نہیں آ سکتی، گنبد خضرا کبھی نہیں آ سکتا، پھر وہی پاپ گھومتا رہے گا، نمازی وہی پاپ گھومتا رہے گا۔ بلکہ آقا تو یہاں تک فرماتے ہیں جو تنہائی میں پاپ کرے اور دین کو نیک اعمال کرے، اللہ اس کے نیک اعمال کو ذروں کی طرح بکھیر دیتا ہے، کیونکہ والعاقبۃ للمتقین، آخرت تو متقیوں کے لیے ہے۔ اللہ پاپیوں کے اعمال قبول نہیں کرتا، اللہ منافقوں کے اعمال قبول نہیں کرتا۔ ارے نادان، اگر گندگی کی تھالی میں سجا کر تو کسی کو کھانا دے تو فقیر بھی وہ کھانا وصول نہیں کرتا، کیا خیال ہے اللہ کے بارے میں؟ تو گناہوں والا پاپ والا دل لے کر آئے اور پھر اس میں عبادت سجا کے پیش کرے، اللہ اس پاپ کی تھالی کو کیسے قبول کرے گا؟ اس لیے بدلو اپنے آپ کو، اور جہاں جب دل میں عشق مصطفیٰ ہوگا، محبت رسول ہوگی، اتنے پاورفل ہو جاؤ گے، جہاں قدم رکھو گے انقلاب آئے گا جہاں۔ اور یاد رکھ، عشق مصطفیٰ وہ طاقت ہے، آپ بیٹھو گے کہیں، ایک مہینے کی دور تک آپ کے دشمن پہ آپ کے دل کی ہیبت ہوگی۔ یہ کہانی کس سے نہیں، یہ حقیقتیں ہیں۔ آج محمود غزنوی کا نام کیوں تڑپاتا ہے لوگوں کو؟ مولا علی کا نام کیوں تڑپاتا ہے لوگوں کو؟ عمر ابن خطاب کا نام کیوں تڑپاتا ہے لوگوں کو؟ خالد بن ولید کا نام کیوں تڑپاتا ہے لوگوں کو؟ کیوں؟ عمر ابن خطاب کے بارے میں، فاروق اعظم کے بارے میں یہ تھا، اگر کسی کا گھوڑا بچک جاتا تو یہودی اور عیسائی کہتے تھے تجھے عمر کا سایہ نظر آیا کیا؟ یہ خوف تھا فاروق اعظم کا، یہ خوف تھا۔ کیوں؟ عشق رسول وہ تھا، محبت ہے۔ آؤ ہم بھی حضور سے عشق کریں، کیسا؟ زبانی نہیں، اب کسی کے زلف و رخسار کی بات نہ کرے۔ بس اب بات سمیٹتے ہوئے کر دوں، جب عشق ہوتا ہے نا، عشق کوئی نظر نہیں آتا۔ توجہ آپ کی، بول سکتا ہوں بات، رات بہت زیادہ ہو گئی لیکن اب بات شروع ہو رہی۔ سبحان اللہ۔ عشق ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ صرف یار نظر آتا ہے۔ عشق ہوتا ہے تو صرف، بولو بھائی، یار محبوب نظر آتا ہے، صرف محبوب نظر آتا ہے، محبوب کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، محبوب نظر آتا ہے، صرف محبوب۔ آپ کہیں گے وہ کیسے، وہ کیسے؟ میں نے کہا دو باتیں۔ جب زلیخا کو یوسف سے پیار ہوا تو اس نے اپنے گلاس کا نام بھی یوسف رکھا، اپنی رکابیوں کا نام بھی یوسف رکھا، اپنی بالیوں کا نام بھی یوسف رکھا۔ میں نے کہا میں متفق نہیں، بالیوں کا نام یوسف رکھنا یہ توہین یوسف ہے،
گلاس کا نام یوسف رکھنا یہ توہین ہے؟ کوئی گلاس محبوب کو کوئی گلاس کہے گا؟ نہ. تو کہا کہ پکارتی تو تھی نا گلاس کو یوسف. میں نے کہا گلاس کا نام نہیں رکھا تھا. اتنی فنا تھی عشق یوسف میں کہ دیکھتی گلاس تھی، دیکھتی گلاس تھی، مگر گلاس میں جلوہ یوسف نظر آتا تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. صحابہ ایسے عاشق تھے. ایک دن حضور کی یاد آئی. ام المومنین سیدہ ام سلمہ کے پاس گیا، اماں جان حضور بہت یاد آ رہے ہیں، حضور کی کوئی نشانی دکھا دو، کوئی تبرک دکھا دو. انہوں نے آئینہ لا کر دکھایا. جب آئینہ دکھایا تو آئینے میں اپنا عکس نظر نہیں آیا، سب کو آئینے مصطفیٰ میں رسول اللہ کا جلوہ نظر آیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا وہ سچا پیار ہوتا ہے؟ وہ محبوب نظر آتا ہے، محبوب. اور محبوب، توجہ کرنا، محبوب نظر آئے تو آدمی گناہ کیسے کرے گا؟ محبوب نظر آئے تو گناہ کیسے کرے گا؟ جناب یوسف کو جب زلیخا نے دعوت گناہ دی، کون نظر آیا؟ کون نظر آیا؟ ابا نظر آئے. فوراً سے گردن چکی. ابا دیکھ رہے، ابا دیکھ رہے. وہاں سے بھاگے، دوڑے وہاں سے. کیا اور جب دوڑے تو پھر دوڑے. تو جب یوسف کو باپ کا عشق ہو، باپ نظر آیا. زلیخا کو پیار ہو یوسف سے، ہر جگہ یوسف نظر آئے. ایک بات یاد آ گئی، جب عشق سچا ہوتا ہے ہر چیز میں محبوب نظر آئے. بے شک. یہی فلسفہ ہمارے یہاں وحدت الوجود کا ہے. ہاں، جس کو لوگ آج تک سمجھ نہیں پا رہے یا تجاول عارفانہ سے کام لے رہے ہیں. بہرحال ایک بات ایسی ہو گئی، عشق، اللہ کرے عشق کی آگ ہم سب کو لگ جائے. آمین. یہ وراثت میں نہیں ملتی، جس پہ کرم ہوتا ہے اس کو ملتی. کسی عاشق کی صحبت میں بیٹھنے سے بھی عشق ملتا ہے میرے بھائی. کسی عاشق سے آنکھ لڑ جائے تو بھی عشق ملتا ہے. ہاں، یہ دکانوں پہ ملنے کی چیز. حضرت فخر الدین رازی، امام رازی جن کو ہم کہتے ہیں صاحب تفسیر کبیر، امام رازی، علامہ فخر الدین رازی، ان کو بچپنے میں عشق مل گیا، عشق الہی کی آگ لگ گئی. تو فخر الدین کی حالت کیا تھی؟ درختوں کو دیکھا، دیکھتے رہ گئے، کھڑے ایسے کھڑے. پھولوں کو دیکھا، دیکھتے رہ گئے، کھڑے ایسے کھڑے. ایک دن کیا ہوا؟ کنویں کو دیکھا. توجہ کر، بات سمیٹ رہا ہوں. کنویں کو دیکھا، کنویں ہی دیکھتے رہ گئے. وہ کنواں دیکھ رہے تھے، کچھ لڑکیاں پانی بھرنے آ گئی. تو کسی پاپی نے دیکھ لیا. تو جو جیسا رہتا ہے وہ دوسروں کو بھی ویسے ہی سمجھتا ہے نا. ہاں، کسی نے دیکھ لیا، او یہ فخر الدین تو پاپی ہے. کیوں؟ وہ لڑکیاں دیکھ رہے تھے. کنواں کیا دیکھ رہے؟ لڑکیاں دیکھ رہے. جا کے ماں باپ کو شکایت کی، تیرا بچہ پاپی ہو گیا، بگڑ گیا. کہا کیا؟ لڑکیاں دیکھ رہے ہیں. اچھا. باپ نے ماں کو خوب ڈانٹا، دیکھا اتنے بچپن میں بگڑ گیا. کیا یہ وہ جو بھی. ماں نے کہا میرا بچہ بگڑا ہوا نہیں ہے، میں جانتی ہوں. باپ نے نہیں سنی. ماں نے کہا ٹھیک ہے، نہیں سنتے میری، لے جاؤ اس کو، اس کے ماموں نجم الدین کبرا کے پاس چھوڑ دو. لے جاؤ اس کو وہاں چھوڑ دو. لے جا کر کے وہاں مار کھائے گا، خانقاہ میں جھاڑو لگائے گا، مشقت اٹھائے گا، سدھر جائے گا. لے جاؤ. باپ نے 2 گھوڑے تیار کیے. صبح ایک پہ فخر الدین کو بٹھایا رازی، دوسرے پہ خود بیٹھے. نجم الدین کبرا کی خانقاہ کی طرف جانے لگے. جنگل شروع ہوا. اب یہ دیوانہ ادھر دیکھے تو روک دے گھوڑا، ادھر دیکھے تو روک دے گھوڑا. ابا ہلایا، چلنا بھائی، چلنا بھائی، آگے سفرتے ہو رہے. ایسے میں اسی کشمکش میں، اسی راستہ کاٹتے کاٹتے اچانک آ گیا سامنے ایک شیر. فخر الدین کے والد نے گھوڑا دوڑایا، آگے بڑھایا. انہوں نے تو گھوڑا میں ہی روک لیا، وہ شیر ہی دیکھنے لگے. باپ نے چلایا فخر الدین وہ شیر ہے بیٹا، وہ کھا جائے گا درندہ، ادھر آ. وہ کہاں سنتے؟ عشق والا کسی کی نہیں سنتا. توجہ، جو لوگ خوفزدہ ہیں نا ہم سے، اس لیے کہ سب کھو چکے ہیں، لیکن کہیں کہیں ٹمٹماتا عشق کا چراغ ابھی بھی ہمارے دلوں میں موجود ہے. اس لیے لوگوں کو ہم سے خوف ہے. اس کو مزید شعلے جوال بنانا ہوگا، مضبوط کرنا ہوگا. یہ جلسے اس لیے بچے کو پلا دو عشق مصطفیٰ،
ہر جگہ پہ جہاں بیٹھو حضور کے عشق کی بات چھیڑ دو. اور حضور تو ہے ہی ایسے، حضور ہے ہی ایسے کہ جو ان کو جان لے پہچان لے ان کے نام پہ قربان ہونے کو تیار ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں تو اور مکتب فکر کے لوگوں سے کہتا ہوں اپنے مولویوں کا تعصب چھوڑ دے. یہ مت بول میرا مولوی کیا کہتا ہے، میں کہا چھوڑ، آج دور دوسرا ہے. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. اپنا بھی بھلا چاہ، اپنی قوم کا بھی بھلا چاہ. یہ جو تم کہتے ہو نا وہ تو محمد عربی ایسے اپنی بیٹی کو نہیں بخشوا سکتے، اللہ، وہ تو کسی چیز کے مالک نہیں، مختار نہیں. میں نے کہا ہندوستان بھی یہ کہتا ہے، تو ذرا سوچ عقل کے ناخن لے. کل بھی کہہ رہا تھا غلط کہہ رہا تھا، آج تو زیادہ مسئلہ ہے. کہا کیوں؟ میں نے کہا ہندوستان میں ایمان بچانے کے لیے جبکہ لوگ گڑے ہوئے قصے بیان کر رہے ہیں کہ ہمارا فلاں ایسا تھا جس نے پورا ہمالیہ ہاتھ میں اٹھا لیا اور اڑ کر کے وہاں تک پہنچا دیا. ایسی جگہ وہ ہمالیہ اٹھانے والے کی کہانی سن کر اور تیرے یہ منہ کی بکواس سن کر محمد عربی کا غلام رہنا کس نے؟ لوگ تو بڑھ کے کہیں گے نا مشرکین، جو اپنی بیٹی کو نہیں بچا سکتا اس کا کیا کلمہ پڑتا ہے؟ اللہ، اس کا کیا کلمہ پڑتا ہے؟ جو کسی کے نفع نقصان کا مالک نہیں. ایمان بچاؤ گے کیسے؟ ہمارے ہمالیہ اٹھانے والے کا پیروکار بن جا. بچا سکتے ہو ایمان؟ نہیں. میں نے کہا ہم سنیوں کے پاس آئے، ہمالیہ اٹھانے والا ہے یا کوئی اور پوری دنیا اٹھانے والا ہے، ہم کہیں گے او ہمالیہ اٹھانے کی کہانی لانے والے سن، اگر تیرے نے ہمالیہ اٹھایا ہے تو میرے نبی کی شان یہ ہے کہ یہ زمین سے کئی بڑا گنا چاند زمین پہ کھڑے ہو کر میرے نبی نے اشارہ کیا ہے تو چاند ٹکڑے ہو گیا ہے. سبحان اللہ کی قوت کا نبی کی شان میں توہین کرنے، بے ادبی کرنے، ہلکے جملے کہنے سے دین کی اشاعت نہیں ہوگی، تعریف کرنے سے ہوگی. میں تو لوگوں کو کہتا ہوں لوگ دل چھوٹا، اپنے مولوی کے بارے میں یہ بحر العلوم اور یہ ایسے اتنا لمبا چوڑا کرتے ہو، اور نبی کے لیے انہیں تو عائشہ کا ہار نہیں پتا تھا، پھر انہیں تو دیوار کے پیچھے خبر نہیں تھی. مولوی ہو ابھی تک عقل نہیں آئی، سوچو تو صحیح کیا بکتے ہو؟ یہ باتیں کر کے کیا کرو گے؟ عیسائی بنانا چاہتے ہو لوگوں کو، یہودی بنانا چاہتے ہو لوگوں کو. آپ برا مت مانا، میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں. اگر تم کہو کہ نبی کو دیوار کے لکھا ہوا ہے، دیوار کے پیچھے ہی خبر نہیں، تو عیسائی اٹھ کے کہے گا پھر اس محمد کا کلمہ کیوں پڑھتے ہو جس کو دیوار کے پیچھے خبر نہیں؟ اس عیسیٰ کا پڑھ لو نا جس کے بارے میں تمہارا قرآن خود کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہا کرتے تھے کیا کھا کے آتے ہو کیا بچا کے آتے ہو میں سب جانتا ہوں. تو جو دیوار کے پیچھے نہیں جانتا اس کو کیوں کلمہ پڑھ رہے ہو؟ جو کیا کھا کے آتے ہو کیا بچا کے آتے ہو اس کا کلمہ پڑھو. یہی تو لوگ کہیں گے بچا سکو گے دین. لیکن ہم کہیں گے سن او عیسائی سن، تو کہتا عیسیٰ علیہ السلام یہ کہا کرتے تھے اور بالکل حق ہے، کیا کھا کے آتے ہو کیا بچا کے آتے ہو میں سب جانتا ہوں. عیسیٰ کھانے اور بچانے کو جانتے تھے اور دیکھتے تھے. میرا محبوب وہ ہے جس نے بے حجاب اپنے خدا کا ماتھے کی آنکھوں سے دیدار کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسی شان بیان کرو نا. کوئی یہودی کہے گا ہمارا نبی تو ایسا نبی جس نے پتھر پہ عصا مارا تو پانی کے چشمے جاری ہو گئے. میں نے کہا بڑا معجزہ، لیکن میرے نبی کی بھی تو سن لے. کیا بات ہے، کیا بات. موسیٰ علیہ السلام کا بڑا معجزہ پتھر پہ عصا مار کے پانی نکالنا، لیکن میرا محبوب وہ محبوب ہے. حالانکہ موسیٰ بھی میرے نبی ہیں، لیکن میرا محبوب جس کا کلمہ میں پڑھتا ہوں ایسا محبوب ہے وہاں نہ پتھر کی ضرورت ہے نہ عصا کی ضرورت ہے. جب پیاسے آتے ہیں تو ان کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں. انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے پیاسے جھوم کے ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ. ہاں کہا کہ موسیٰ نے تو علیہ السلام قارون کو زمین میں دھسا دیا. توجہ کرنا، میرا نبی وہ جس نے یہودی کہہ رہا ہے جس نے قارون کو زمین میں دھسا دیا. میں نے کہا بڑا معجزہ، لیکن اس نے معافی مانگی. توجہ کرنا کیا فرق ہے کلیم میں اور حبیب میں. کیا بات ہے، واہ. قارون دھس رہا تھا معافی مانگ رہا تھا، عذر پہ توجہ نہیں ہوئی. جلال موسیٰ تھا ٹھیک، توجہ نہیں ہوئی. لیکن میرا محبوب سوراقا کو زمین میں دھسایا. انہوں نے قارون کو دھسایا، انہوں نے سوراقا کو دھسایا. توجہ کرنا، دھیان دینا، یہ اپنا محبوب ہے، اپنا آقا ہے. انہوں نے قارون کو دھسایا، عذر قبول نہ ہوا. انہوں نے سوراقا کو دھسایا، اور دھسایا تو انہوں نے عذر کیا، میرے آقا نے نکال بھی دیا. موسیٰ دھساتے ہیں، یہ بھی معجزہ ہے، میرے آقا دھسا کے نکال بھی دیتے. کیا بات ہے، کیا بات. موسیٰ دولت والے کو دولت کی وجہ سے دھسا رہے
اور میرے آقا سوراقا کو دھسا کے نکال کے کسرا کے سونے کے کنگن پہناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ اپنے نبی کی شان ہے. جہاں بانی عطا کر دے, بھری جنت ہبا کر دے. نبی مختار کل ہیں, جس کو جو چاہے عطا کر دے. تو بات آخری ختم کرتے ہوئے سمیٹتے ہوئے, عشق ہوتا ہے ہر جگہ محبوب نظر, محبوب نظر. فخر الدین رازی شیر آیا, شیر کو ہی دیکھتے رہے. ابا پہلے بیٹے ادھر آ, بیٹے ادھر آ. کیا سنتے؟ کچھ نہیں. آخر کر گھوڑے سے اترے, توجہ, گھوڑے سے اترے, اتر کر جنگل میں کھڑے ہو گئے. باپ درخت کے پیچھے کھڑے ہو کر سارا تماشا دیکھنے لگے. اب یہ دیوانہ کرتا کیا ہے؟ شیر کیا کرتا ہے؟ شیر آیا, آگے آیا, یہ ہاتھ باندھ کے کھڑے 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 کھڑے, آیا آیا آیا, اور آ کر کے شیر نے پیروں پہ قدم رکھے اور قدموں پہ قدم, پیروں پہ چہرہ رکھا, قدموں پہ چہرہ رکھا, قدم چومے, اور قدم چوم کے الٹے پیر واپس جانے لگا. الٹے پیر, پیٹ نہیں کی, الٹے پیر واپس جانے لگا. جب جا رہا ہے, جاتے ہوئے فخر الدین کے والد دیکھ رہے. اب سمجھ میں آیا میرا بچہ پاپی نہیں, میرا بیٹا پاپی نہیں, وہ تو عارف ہو گیا, وہ تو عاشق ہو گیا. اللہ اوپر گئے, آواز لگے, فخر الدین, فخر الدین. کوئی کیا سنتے؟ فخر الدین ہلایا. کیا بابا, کیا کیا بات ہے؟ فرمایا بیٹا وہ شیر تھا, تجھے کھا جاتا. آنکھ میں آنسو ہے. بابا کتنا خوبصورت تھا نا وہ, کیا بات, بابا کتنا خوبصورت تھا. ارے بیٹا وہ شیر تھا, لیکن بابا کتنا خوبصورت تھا. کہا ہاں تو خوبصورت تھا تو کیا ہوا؟ کہا جب یہ اتنا حسین ہے, اس کے حسن کا یہ عالم ہے, تو اس کے بنانے والے کے حسن کا عالم کیا ہو؟ یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. تو مسلمانوں حضور سے سچا عشق کر. عشق کے کچھ طریقے ہیں کرنے کے. نمبر 1, محبوب پہ کثرت سے درود پڑھو. درود پڑھو, کم سے کم 313 بار پڑھو, 500 بار پڑھو, 1000 بار پڑھو. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ مختصر درود ہے, اس کو 313 بار پڑھنے کی عادت بنو. 500 بار پڑھو تو اور اچھا, 1000 بار پڑھے تو صرف 20 منٹ لگتے ہیں 1000 بار پڑھنے میں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آقا فرماتے جو 1000 بار درود پڑھے گا مرنے سے پہلے جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھے گا. سبحان اللہ. پڑھو, عادت بناؤ. نعت سنو, نعت شریف اچھے پڑھنے والوں کی. یہ جو دھام دھوم شروع ہوئے نا, ابھی نعتوں کا بھی تقدس گیا. وہ نعتیں اچھے شعراء کی لکھی ہوئی, اچھے پڑھنے والوں کی, تنہائی میں بیٹھ کے سنو. رونے جیسی شکل بناؤ, رونے کی کوشش کرو. جامی کو سنو, سعدی کو سنو, اچھے عشاق کو سنیں. علامہ جامی تو ابھی بھی رلاتے ہیں, ہر محفل میں رلاتے ہیں. تنم فرسودہ جاں پارا زے ہجنا یا رسول اللہ, دلم پشمردہ آوارا زے اسیاں یا رسول اللہ, چسوے من گزر آری من مسکی زے ناداری, فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ, زے جام حب تو مستم بزنجیرے تو دل بستم, نمی گویم کے من ہستم سخندہ یا رسول اللہ, چو بازوے شفاعت را کشائی بر گناہگارا, چو بازوے شفاعت را کشائی بر گناہگارا, مکن محروم جامیرا دراعا یا رسول اللہ. حضرت رضا بریلوی کو سنو, کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. کیا شاعر گزرا ہے 14ویں صدی میں, کہتے ہیں جنا میں چمن, چمن میں سمن, سمن میں تھبن, تھبن میں دلہن, سزائے مہن پہ ایسے منن, یہ امن و اما تمہارے لیے, زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اللہ پر کہتے ہیں, کیا مزے کی بات کہتے, فرماتے ہیں کہ اتنی گہرائی میں ایک بات کہتے ہیں کہ یہ مرحمتیں آپ کی کرم نوازی, یہ مرحمتیں کہ کچی متیں, یہ مرحمتیں کہ کچی متیں, نہ چھوڑی لتیں نہ اپنی گتیں, قصور کرے اور ان سے بھرے, قصور جنا تمہارے لیے. اس کا وقت ہوتا تو سمجھاتا, اسی کو کہتے ہیں احمد رضا. کبھی کبھی
کبھی کبھی کچھ لوگوں کو غلط فہمیاں ہوتی ہے، کبھی کبھی غلط فہمیاں ہوتی ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے پیش کروں، اسی کو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت احمد رضا۔ کیا یہ مرحمتیں، گھر جا کے اس کو سوچنا، یہ مرحمتیں، یہ کچی متیں، نہ چھوڑی لتیں نہ اپنی گتیں، قصور کرے اور ان سے بھرے قصور جنا تمہارے لیے۔ جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں فبن، فبن میں دلہن، سزائے میں پہ ایسے میں یہ امن و اما تمہارے لیے۔ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زباں تمہارے لیے۔ سنو کافی مراد آبادی کو سنو، کافی کہتے ہیں کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پہ خاکی کفن رہ جائے گا۔ حضرت امیر خسرو کو سنو، نمی دانم چھ منزل بود شب جائے کہ من بود، بہر سور رقص بسمل بود شب جائے کہ من بودم، پری پیکر نگارے سر و قد لالا رخسارے، سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من بودم، خدا خود میر مجلس بود اندر لامکا خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من۔ سنو بڑے بڑے عاشقوں کو جنہوں نے لکھا، بہت ممکن ہے کہ میں سب شعرا کو جانتا بھی نہیں ہوں، آپ کے یہاں کے بھی بہت، حیدرآباد میں ایک سے ایک شعرا گزرے، ایک شاعر تو آپ کے یہاں کے ماضی قریب کے بہت اچھے گزرے، حضرت مرزا صاحب، مرزا عبدالشکور بیگ، جی بڑے عظیم شاعر گزرے، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے کیا بات ہے جن، جب دور سے مسجد کے مینار نظر آئے، آسی کو بخشش کے آثار نظر آئے۔ بڑی عشق کی باتیں سب نے کی، سب کو سنو لیکن عاشق کو سنو، حضور کے معجزات پڑھو، حضور کی سیرت پڑھو، بلکہ ربیع الاول شریف آ رہا ہے، کچھ بات یاد رہ نہ رہے، میری ایک بات مان لو بس، مانو گے انشاءاللہ؟ کوئی کچھ نہیں مانگ رہا ہوں، ایک بات میں سب کو پڑھا، سب کو پڑھا، ایک بار اپنے نبی کو بھی پڑھ لو، بس سب کو پڑھ۔ سنیو نوجوانوں، میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں آپ سے، ہم نے اپنے باپ کی، اپنے دادا کی، اپنے پیر کی، اپنے دادا پیر کی بہت تعریفیں کی، اچھا کیا، کوئی برا نہیں کیا، لیکن جتنا باپ داداؤں کی تعریفیں کی نا، گڑ گڑ کے، قصے کہانیاں کر کے، کم از کم اتنا ہی رسول اللہ کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے۔ بولو ہے کہ نہیں ظلم؟ نبی یہ رحمت کی ازواج کتنی تھی اور کیوں تھی کچھ نہیں پتا مسلمانوں، حضور کے معجزات کیا تھے کچھ نہیں پتا مسلمانوں کو، رسول اللہ نے بڑی عمر چھوٹی عمر کی خواتین سے شادی کیوں کی کچھ نہیں پتا مسلمانوں کو۔ رسول اللہ کی سیرت ایک بار پڑھ لو بس، اگر چھوٹی پڑھنا ہے، بلکہ مجھے آپ کے یہاں کا کوئی مصنف کا نہیں پتا کہ ایک سیرت پہ کس نے کیا لکھا، لیکن اگر چھوٹی پڑھنا ہے تو علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی کی کتاب ہے سیرت رسول، بہت مختصر ہے، اتنی ہے، وہ پڑھ لو۔ بڑی پڑھنا ہے تفسیر سے تو علامہ پیر کرم شاہ ازہری کی لکھی ہوئی سیرت النبی 7 جلدوں میں، ایک بار اس کا مطالعہ کرو، ایک بار اس کو پڑھ لو، سرکار کی سیرت پڑھ لو، ایک بار پڑھو تو صحیح۔ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، بس آپ کو ہر جگہ حضور ہی نظر آئیں، اللہ حضور کے سوا پھر آپ کو بس ایک دھول لگے گی آپ، اور آپ کہنے پہ مجبور ہو جاؤ گے انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ تھک نہ گئے تو بتاؤں، ایسا کوئی بندہ زمین پہ آپ کو ملے گا جو دشمن کے لیے چادر بچھاتا ہو؟ اللہ۔ آپ کو کوئی ایسا ملے گا جو پاگلوں کی فریاد سنتا ہو؟ آپ کو کوئی ایسا ملے گا جو جانوروں پہ شفقت کرتا ہو؟ آپ کو کوئی ایسا ملے گا جو جان کے دشمنوں کے لیے دعائیں دیتا ہو؟ آپ کو کوئی ایسا ملے گا اللہ اکبر کہ جب وہ فاتح بن کر مکے میں داخل ہوتا ہو تو جان کے دشمنوں کو کہتا ہو جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا؟ کوئی ایسا ملے گا جس کی انگلیوں سے چاند کے ٹکڑے ہوتے ہو، جس کے اشارے سے سورج پلٹ آتا ہو، جو جابر کے بچے کو، مردہ بچوں کو آواز لگائے تو بچے زندہ ہو جاتے؟ ایسا کوئی نہیں ہے ان جیسا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ قیامت کے دن ان کو دیکھ کر تمنا کریں گے اللہ مجھے ان کی امت میں داخل کر لے۔
ایسا نبی اپنا نبی ہے. حضرت موسیٰ نے دعا کی اللہ مجھے محمد کا امتی بنا دے. اللہ نے فرمایا تجھ سے پہلے 70 نبی دعا کر چکے کہ مجھے محمد کا امتی بنا دے. تم کتنے نصیب والے ہو مسلمانوں، بغیر دعا کہ تمہیں ان کا دامن ملا، ہمیں ان کا دامن ملا. اب ان کی بے قدری مت کرو، ان کی قدر کرو، ان کی عزت کرو، ان کی تعظیم کرو، ان کی حرمت جانو، ان کے ڈنکے بجاؤ. جس گھر میں میلاد پڑھ دیا جاتا ہے ایک بار، پورا سال، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں پورا سال وہ گھر چوری ہونے، آگ لگنے، نقصان سے محفوظ ہو جاتا ہے، سبحان اللہ سے محفوظ ہو جاتا ہے. اس لیے اہتمام کرو میلاد مصطفیٰ، اور آج سے عہد کرو کہ حضور کی میلاد آنے تک حضور کی سیرت پہ ایک کتاب ضرور پڑھیں گے. گلدستہ سیرت حضرت قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی کی بھی لکھی ہوئی کتاب ہے، ہو سکے تو آپ اس کو دیکھ لیں. لیکن بہرحال کسی نہ کسی عاشق رسول کی لکھی ہوئی سیرت پر کوئی کتاب کا آپ مطالعہ کریں، ایک بار حضور کو ضرور پڑھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ میری قوم کو اپنے نبی سے قریب کر دے، ہم سب کو حضور سے قریب کر دے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کرے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم. حضرات ایک ایک اعلان سماعت فرمائیں کہ شہزادہ حضور فاروق اعظم امام شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ مجدد